جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا دین، ہمارا اسلام ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ دنیا میں مختلف ایجادات ٹیکنالوجی کے نام پر اور مختلف حوالے سے ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ ہر معاملے میں رہنمائی کا مواد ہمیں فراہم کرتا ہے۔ جبکہ کوئی مواد لینے والا ہو، قرآن مجید کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو آپ کو وہاں پر مواد ملے گا، وہاں پر آپ کو رہنمائی ملے گی۔ ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے۔ تو جو بھی نئی چیز آتی ہے وہ اپنے ساتھ فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی لاتی ہے۔ جو بھی نہیں کہہ سکتے، عموماً کئی ایسی نئی چیزیں آتی ہیں جو اپنے ساتھ فوائد کے ساتھ ساتھ نقصانات کو بھی ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب وہ نقصانات کے مختلف عنوانات ہوتے ہیں۔ کہیں وہ نقصان ہماری روح، ہمارے دین، ہمارے ایمان کا باعث بنتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے وہ شے۔ کوئی ہمارے ذہن کو، ہماری صحت کو، کوئی مال کو، کوئی معاشرے کو، کوئی فیملی کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہے۔ اگرچہ اس کے فوائد بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، کہ فوائد میں بھی یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ بعض چیزوں سے اس کے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً کمپیریزن کیا جائے، اگر تقابل کیا جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے نقصان زیادہ ہے کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ بہت ساری ٹیکنالوجی، بہت ساری ایجادات دنیا میں آ رہی ہیں، اور پتہ نہیں آگے کیا آگے۔ خود جس ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کر آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کی اسکرین جو آپ کے سامنے ہے، اس پر سلسلہ، یہ بھی ایک ایجاد ہے۔ میں باب المدینہ کراچی پاکستان کے کسی مقام پر بیٹھا ہوں، میں بول رہا ہوں، اور میں یہاں میری آواز نکل رہی ہے، اور ودن اے سیکنڈز کے اندر آپ میں نہ صرف میری آواز سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، جسٹ لائک میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں،
آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا نارملی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، اگر چل رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ بیٹھ جائیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور توجہ کے ساتھ دیکھیے، سنیے۔ اب دیکھیے یہ کتنی پرسنل انٹریکشن ہے، کتنا ذاتی تعلق بناتا ہے کہ یہ ایجاد، کہ کہاں دنیا کے کونے میں بیٹھ کر آپ سے بات کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ کیمرہ ہے جو میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے، میرے سامنے کیمرہ رکھا ہے، اس کیمرے کے اندر ایک وائر ہے، اس وائر بس یہ کیمرہ آن ہو گیا، یہ کیمرہ بند ہو جائے تو بند، ایک تار کے ساتھ پھر انڈر گراؤنڈ کیبلنگ، ایجاد۔ اس کے فائدے بھی ہیں، مثال کے طور پر اس وقت جو ہو رہا ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک فوائد ہے، اور اسی کے ذریعے نقصان کے پہلو ہیں۔ تو اب جیسے یہی اسکرین لے لیجئے نا، اس کے فوائد پر اس کے نقصانات غالب ہیں۔ آلہ ہے جو نا، یہ ایکوپمنٹ پر کوئی بات نہیں کی جائے گی، ایکوپمنٹ تو نارمل ایک پیس ہے، ایک ٹکڑا، ایک شے ہے، پھینک دو تو ٹوٹ جائے گی، سنبھالو تو چل پڑے گی۔ اس کے ذریعے کیا ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ چاقو ہے، چھری ہے، نائف، اس کا بھی ایک استعمال ہے، چاہے تو سبزی کاٹیں، پھل کاٹیں، چاہے تو بندہ کاٹیں، ہر ایک کا استعمال ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا استعمال ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کے نفع کم اور نقصان زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کے ایڈوانٹیجز کم اور ڈس ایڈوانٹیجز بڑھ جاتے ہیں۔ فیکس مشین آئی، اچھی ایک بڑی ایک ایکسکلوزیو قسم کی یہ ایجاد تھی، یہاں پیپر ڈالو وہاں سے نکلتا تھا، وہ گیا تو انٹرنیٹ آیا، تو لکھو تو وہ ٹیلیکس مشین ہوتی تھی پہلے، آپ کو یاد ہوگا ٹیلیکس مشین، وہ یہاں ٹائپ کرو تو وہاں نکلتی، تو لوگ بڑی اس کو مطلب کہ اہمیت دیتے تھے ٹیلیکس مشین کو۔ پھر ٹیلی فون ایجاد، ٹیلی فون سے پہلے کی ایجاد ہے کہ بات کرے تو پھر وہ جائے، پھر وائرلیس ٹیلی فون آئے، تو اب چلتے چلتے اس دور کی ایک ایسی ایجاد، ایک ایسی ٹیکنالوجی کہ اگر میں کہوں کہ اس وقت کی تمام ٹیکنالوجیوں پر، تمام ایجادات پر یہ ایجاد، یہ آنے والی شے، یہ نئی چیز غالب آ چکی ہے، اور گویا کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اور وہ ہے موبائل فون، جو اپنے وجود میں اگرچہ کئی فائدے رکھتی ہے یہ ایجاد، لیکن ہم اگر آج غور کریں تو یہ اس میں فوائد اب کم اور نقصانات زیادہ آ چکے ہیں۔ یہی ہمارا سمجھے کہ آج کا موضوع ہے۔ اسی میں ٹی وی کی اسکرین دیکھ لیجئے، یہ ایک ایجاد ہے، مگر اس کے استعمال پہ دیکھ لیجئے کہ اس کا استعمال کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے۔ استعمال کی جہت اور استعمال کی نوعیت کو ضرور مد نظر رکھیے گا کہ اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے، اور جب ہم کسی کام میں اعتدال سے ہٹتے ہیں، میانہ روی سے ہٹتے ہیں، بیلنس سے ہٹتے ہیں، تو وہ شے عموماً ہمیں نقصان کی طرف لے جاتی ہے، کہ جبکہ حدیث پاک موجود ہے کہ امیری میں بھی اعتدال ہے، غریبی میں بھی اعتدال ہے، اور عبادت میں بھی اعتدال ہے، بیلنس ہے، میانہ روی، افراط و تفریط دونوں سے بچنے کا درس ہمیں دین ہمارا اسلام دیتا ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات، بیلنس۔ دوسری بات، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ہمیں جو بات سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ حسن اسلام سے یہ ہے کہ بندہ اس کام کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، لا یعنی کاموں کا ترک کر دینا، فضول کاموں کا ترک کر دینا، نہ جس کا دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ یہ حسن اسلام سے ہے۔ یہ اتنی جامع اور مانع تعلیمات ہیں، اتنی پیاری اور خوبصورت تعلیمات ہیں کہ اگر ان تعلیمات پر عمل کیا جائے، اعتدال کو رکھا جائے، فضولیات کو چھوڑ دیا جائے، اور اپنے مقصد حیات کو سامنے رکھا جائے، تو آپ ہر آنے والی کئی ایجادات سے مثبت فائدہ اٹھائیں گے، اس کے مضر اور نقصان دہ پہلو سے بچ پائیں گے،
اور اس کے فوائد کے پہلو سے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا مطلب کہ آج کے موضوع کا ایک سمجھے کہ کچھ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ موبائل نے فی الحال ہمارے معاشرے کو جو نقصانات پہنچائے ہیں اس کے بیان سے پہلے اس بات پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ آخر موبائل میں اتنا زیادہ انہماک ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں۔ ہر وجہ غلط نہیں ہے، بعض اوقات وجوہات درست ہوتی ہیں۔ یعنی ایک شخص ہے جو کہ 20 کاموں میں اپنے وقت کو صرف کرتا تھا، اب وہ 20 چیزیں جب ایک ہی چیز میں آ گئیں تو وہ جو 20 کاموں میں جو اپنے وقت کو صرف کرتا تھا، کبھی کہاں بیٹھتا تھا، کبھی کہاں بیٹھتا تھا، کبھی کہاں بیٹھتا تھا، آج وہ شخص ایک ہی جگہ پر ایک ہی ایکوپمنٹ کے ذریعے ایک ہی پیس کے ذریعے جب ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، میں ابھی پلس کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ یار یہ مسلسل ایک ہی طرف لگا ہوا ہے، جبکہ وہ ایک ہی طرف میں بھی مختلف کاموں میں لگا ہوا ہے۔ یعنی ویسے مثال کے طور پر موبائل فون لے لیجئے، اب موبائل فون میں اگر آپ اس کے اس پہلو کی طرف غور کرتے ہیں تو ایک شخص جو پہلے ٹی وی پر اپنا جتنا وقت گزارتا تھا، موبائل میں ٹی وی آ چکا، اب یہ موبائل کا استعمال ٹی وی کے طور پر ایز اے ٹی وی اسکرین، موویز وغیرہ کے طور پر، جواز اور عدم جواز اس کے درست سے غلط ہونے پر ہم کلام تھوڑی دیر کے بات کرتے ہیں، ابھی فی الحال بنیادی طور پر استعمال کی بات کرتے ہیں۔ موبائل پر مدنی چینل بھی آتا ہے، اب ایک شخص ہے جو مدنی چینل دیکھنا چاہتا ہے، گاؤں میں دیہات میں ادھر ادھر ہے، اب موبائل فون کے ذریعے یہ سروس موجود ہے کہ اس کا کوڈ ملائیں اور موبائل فون کے ذریعے مدنی چینل دیکھنے کی سہولت بھی موجود ہے، سننے کی سہولت بھی موجود ہے۔ تو مدنی چینل ریڈیو کے طور پر استعمال، تو پہلے لوگ ریڈیو الگ رکھتے تھے، اب ریڈیو فون موبائل فون میں، ٹی وی موبائل فون میں، تو جو وقت ریڈیو کو الگ دیا جاتا تھا، ٹی وی کو الگ دیا جا رہا ہے، اب موبائل فون کو دیا جا رہا ہے۔ کیلکولیٹر مشین پہلے ایک ہوتی تھی، آج موبائل فون کے اندر کیلکولیٹر موجود ہے۔ کتابوں کی، جیسے ہم بھی سفر کرتے ہیں تو کتابوں کی ایک پوری لائبریری، جی ہاں چلے یہ پی سی ٹیبلٹ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پی سی ٹیبلٹ کے علاوہ، اس پیس کے علاوہ اس موبائل فون کے اندر پوری کتابوں کی لائبریری آ جاتی ہے۔ تو کتابوں کی لائبریری، کتابوں کا دیکھنا، کتابوں کا پڑھنا، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر میں کہوں کہ اگر یہ ایک اچھا سا اور اس میں گنجائش ہے تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، فیضان سنت، غیبت کی تباہ کاری، بہار شریعت، فتاوی رضویہ، روحانی علاج، مدنی پنصورہ، کیا کتاب ہے جو اس میں نہیں آتی۔ پھر یہ بک لائبریری کا کام کر رہی ہے، کتابوں کے ساتھ جو ایک انسان وقت گزارتا تھا، اب وہ وقت بھی اس کے ساتھ گزارا جا رہا ہے موبائل فون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے گھڑی لینیاں کم کر دی، کہتے درست غلط اللہ بہتر جانتا ہے، کیوں؟ موبائل فون کے اندر گھڑی بھی آ گئی ہے، اب اس کے اندر گھڑی موجود ہے، بٹن دبایا، موبائل فون میں گھڑی بھی آ گئی۔ تو کیلکولیٹر کا استعمال، کتابوں کا استعمال، ٹی وی کا استعمال، ریڈیو کا استعمال، گھڑی کا استعمال۔ پھر یہ لوگ ٹیپ کے ذریعے تلاوت سنتے تھے، نعتیں سنتے تھے، سنتوں بھرے بیانات سنتے تھے، اب وہ سارے کے سارے پورے کے پورا ٹیپ ریکارڈر اٹھ کر اس موبائل فون کے اندر بند ہو گیا۔ اب اس میں جناب کو سینکڑوں نعتیں، سینکڑوں مطلب کئی صورتیں، تلاوتیں، پورا قرآن، ما تفسیر کنز الایمان، خزائن العرفان، آپ کے موبائل فون کے اندر پوری تفسیر موجود ہے۔ صراط الجنان کی موبائل میں 4 جلدیں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، 5 جلدیں احیاء العلوم کی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح امیل سنت کے مدنی گلدستے، مدنی پھول، بیانات، جو آپ کے یہ میموری کارڈ وغیرہ، یہ جناب ڈال لیجئے، جو سینکڑوں بیانات آ گئے، پورا ٹیپ ریکارڈر آپ کے موبائل فون کے اندر بند ہو گیا۔ ٹیلی فون کا استعمال ہمارے عموماً گھر میں ہوتا تھا، دنیا میں مختلف ٹیلی فون کا استعمال ہے، تار لگتی تھی، پلک لگتا تھا، لائن لیتے تھے ہم لوگ، سب کچھ ہوتا تھا۔ اب ٹیلی فون کا استعمال، جو گھروں میں جو ٹیلی فون ہوتے تھے، اب اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ اب وہ گفتگو کرنے کا جو ایک ذریعہ تھا، ایک دوسرے کی بات پہنچانے کا، آواز کے ذریعے جو ذریعہ تھا،
یہ آ گیا موبائل فون کے اندر ٹیلی فون کے ذریعے. اس کے بعد یہ ٹیلی فون ایک وقت یہ تھا موبائل فون کہ یہ صرف اور صرف فون سننے، فون کرنے، اس کے بعد میسیج کرنے اور میسیج لینے کا ذریعہ تھا. اب جب سے اس اتنے سے ٹکڑے کے اندر، پیس کے اندر انٹرنیٹ، نیٹ کا جال، انٹرنیٹ یہ اندرونی جال ہے، یہ جال بچھا، تو اب اس کا دائرہ کار وسیع ہو گیا. اب اپنی آواز پہنچانے کے لیے، اپنی ویڈیو پہنچانے کے لیے، اپنا تحریر پہنچانے کے لیے اب لوگوں کو جو ذریعہ تھا وہ اس میں آ گیا. پہلے لوگ کمپیوٹر پر بیٹھ کر ای میل کا استعمال کرتے تھے، بڑا بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا، پھر لیپ ٹاپ کا دور آیا، اس کے بعد پی سی ٹیبلیٹ کا دور ابھی بھی تھوڑا بہت چل رہا ہے. لیکن یہ پورے کے پورا ای میل سیٹ اپ، برقی ڈاک کا پورے کے پورا موسٹلی سیٹ اپ یہ اس ایک پیس کے اندر آ چکا. ویڈیوز یہ ساری آ چکے. پہلے لوگ کہتے ہیں وہ ٹورچ لائٹ بھی اس میں آ گئی. لوگ بینک میں جاتے تھے، اب حالات عجیب و غریب ہو گئے. ای بینکنگ یہ آ گئی جناب، انٹرنیٹ بینکنگ، ای میل بینکنگ. اب پوری بینکنگ، پورا بینکنگ کا نظام اس کے اندر موبائل کے اندر موجود. آپ کا آلموسٹ اکاؤنٹس اس کے اندر آ چکا. آپ کے جدول، آپ کی ڈائری، آپ کا ڈے ٹو ڈے کا شیڈول، آپ کا کیلنڈر یہ اس کے اندر آ چکا. اتنے بجے مدری مشورہ ہے، اتنے بجے مدرسے جانا ہے، اتنے بجے فیضان مدینہ. ریمائنڈر اس میں آ چکا. پہلے لوگ ریمائنڈر کے لیے الگ سے کوئی چیز لیتے تھے جناب، وہ یاد دہانی کروانے والی شے. مثال کے طور پر اس میں آپ نے ریمائنڈر ڈال دیا کہ وہ یہ اتنے بجے اجتماع میں ہے تو اتنے بجے اس تاریخ کو مدنی قافلے کی نیت کی ہے. مثال کے طور پر آپ نے یکم رجب المرجب کے پہلے جمعہ کو قافلے کی نیت کر لی، اس میں ڈال دی کہ مجھے یاد، تو جمعرات کو آپ کو یاد دلا دیں گے کہ آپ کو جمعہ، ہفتہ اتوار مدنی قافلے میں جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اوقات کا پورا سیٹ اپ اس کے اندر آ گیا. اب انٹرنیٹ کے ذریعے جو کچھ استعمال کیا جا رہا تھا اس کے اندر آ گیا. ہیلتھ اور ویلتھ اور صحت اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. مارکیٹنگ، سیل، پرچیز اور مختلف، یعنی بیٹھے بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف اسٹور میں چلے جائیے، دکانوں میں چلے جائیے، وہاں جا کر آپ پرچیزنگ کر لیجئے، دیکھ لیجئے سامان، دنیا بھر کی معلومات. الارم کا استعمال جناب، وہ جو الارم کی جو گھڑیاں لگی جاتی تھی اب وہ تو گئی، تقریباً لگتا ہے کہ مجھے ایسا شاید ختم ہو گئی. اب الارم کا استعمال اس ایک پیس کے اندر آ گیا. اس میں گھڑی بھی ہے، الارم بھی ہے، دنیا بھر کے ٹائمنگ کا اس میں استعمال ہے. پھر سماجی رابطوں کا نظام اس میں ڈال دیا گیا. اب بولو گے کہ یار یہ کیا موبائل بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے بولے یار اس کو کوئی ایجنسی مل گئی ہے موبائل کی کہ یار یہ اتنا موبائل بول رہا ہے. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اس کی وجہ بیان کر رہا ہوں. پھر سائڈ ایفیکٹ اور اس کے پلس اور مائنس پر کلام کیا جائے گا کہ جب اتنی چیزیں جو منتشر تھیں، آپ ایک کو الگ الگ ٹائم دیتے تھے، وہاں جاتے تھے، یہاں جاتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، اس کو دیکھتے تھے. اب جب سب کچھ اٹھا کر اس ایک پیس کے اندر بند کر دیا گیا اور اس ایک پیس کو کنیکٹ کر دیا گیا اس کے ویوز کے ساتھ، اس کے بوسٹرز کے ساتھ، اس کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ، اس کے سیم کے ساتھ، اس کے نیٹ ورکنگ کے ساتھ، اس کی الیکٹریسٹی کے ساتھ، اس کی چارجنگ کے ساتھ، اس کی بیٹری کے ساتھ، اس کے جتنے بھی برقی معاملات ہیں اس کے ساتھ جب کر دیا گیا تو یہ ایک شے جس کا استعمال جب لیمیٹڈ تھا تو وہی چیزیں آپ کے جسم کے ساتھ کم اٹیچ تھیں. اب چونکہ اس کا کنٹینیو استعمال ہو گیا ہے لہٰذا اب یہ مستقل آپ کے جسم کے ساتھ، آپ کے وجود کے ساتھ، آپ کے بستر کے ساتھ، آپ کے تکیے کے ساتھ، آپ کے ٹیبل کے ساتھ، آپ کی کار کے اندر، ہر جگہ پر یہ آپ کے ہاتھ کے اندر یہ چیز پڑی ہوئی ہے. اور اس کے جو بھی مطلب کہ پلس یا مائنس ہو رہا ہے اس کی پرسنٹیج کتنی بڑھ چکی ہوگی اس کا اندازہ لگا لیجئے. یعنی یہ کہنا کہ یار یہ موبائل میں چیزیں آ اتنی گئی ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان تمام یہ پورے کے پورا پیس، یہ پورے کے پورا ایک موبائل پیس یہ کنیکٹ ہے کسی برقی نظام کے ساتھ، الیکٹرانک نظام کے ساتھ، ویوز کے ساتھ. ایک شعاعیں ہیں، ایک ریز ہیں جو آ رہی ہیں، جو جا رہی ہیں، اور اس سے جتنے نقصانات سامنے آ رہے ہیں وہ اب غور طلب ہے. ٹی وی اب اس میں آیا، اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ. پہلے ٹی وی ایک گھر کے اندر ہوتا تھا، دیکھنے والے کچھ شرم و حیا کر لیتے تھے کہ یار سب دیکھ رہے میں کیا دیکھ رہا ہوں. اب ٹی وی آ گیا اس کے اندر.
جب ٹی وی آ گیا اس کے اندر، اب کوئی کیا دیکھے گا؟ اب تو رضائی کے اندر جا کر بچہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. اسکرینیں اتنی ڈارک کر دی جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ رضائی کے اندر کیا ہو رہا ہے. اتنا کلوز ہو گئی اسکرین اس کی اپنی الیکٹرک اور اس کی روشنی کے ساتھ کہ آنکھوں کو جس تیزی کے ساتھ موبائل فون کی اسکرین تباہ کر سکتی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اس موبائل فون کے ان تمام چیزوں کے استعمال نے، کیونکہ اس کا مثبت استعمال اب کم رہ گیا، اس کا استعمال بڑھ گیا. وہ تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ جو ہو گئی ہے نا، اس کے ساتھ جو اتنا تعلق جڑ گیا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ایک مشین کے اندر آ گئی ہیں. جہاں انسان 10 جگہوں پر بکھرا ہوا تھا، ان 10 جگہوں سے نکل کر جو وہ ایک جگہ آ گیا ہے، تو اب وہ سارا وقت چونکہ اب اس پیس کو دے رہا ہے، اس ایک ایکوپمنٹ کو دے رہا ہے، لہذا یہ ہو گیا ایک موبائل فوبیا کہ جناب یہ بالکل موبائل کا ہو کے رہے گا. اب یہ موبائل فون کا استعمال کیا کیا کر رہا ہے؟ اب جن کے استعمال اس قدر زیادہ ہیں، پوزیٹیو ہیں، مثبت ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر ان فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ جو ان کی صحت پر، ان کی ذہنیت پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کان پر، ان کے دل پر، ان کی روح پر جو اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، غالباً اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اگر منتشر ہو کر تھوڑا رہتے ہیں تو چل کر وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں ہیں، ذہن اٹھتا ہے، آنکھ اٹھتی ہے، دل اٹھتا ہے، دماغ اٹھتا ہے، طبیعتیں تھوڑی سی آگے پیچھے ہوتی ہیں. کتاب کی طرف گئے، یہ کتاب اٹھا لی، یہ لے لیا، وہاں رکھ دی، یہ لے لیا. موومنٹ ہو رہی تھی، موومنٹ بند ہو گئی، چلنا پھرنا یہ بند ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا یہ بند ہو گیا. بہت ساری چیزیں چونکہ آپ کی اسٹاپ ہو گئی تو کئی بیماریوں نے جسم میں اپنی جگہ بنا لی. ایک جگہ پر بار بار اتنا دیکھتے رہے، اتنا دیکھتے رہے، اتنا دیکھتے رہے، دماغ معاف ہونا شروع ہو گیا. پھر جب اس کے اندر انٹرنیٹ آیا تو پھر اس کے جتنے منفی اثرات مرتب ہوئے. کسی نے بڑی خوب کوئی پیاری بات لکھی ہے کہ موبائل فون جو ہے نا، یہ ہنساتا کم ہے، رلاتا زیادہ ہے. رلاتا بہت ہے، بہت رلاتا ہے، اتنا رلاتا ہے کہ مت پوچھئے بات. یعنی پہلے یہ عاشقی ماشقی اور یہ عشق و فسق کے، یہ لڑکا لڑکیوں کے، یہ دوڑنے بھاگنے کے، یہ خودکشیوں کے، یہ نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دینے کے، ناجائز بچوں کے پیدا ہو جانے کے اتنے کثرت سے واقعات نہیں تھے. یہ جب سے موبائل فون مع انٹرنیٹ، موبائل فون مع انٹرنیٹ، موبائل فون انٹرنیٹ کے ساتھ، موبائل فون وتھ نیٹ، جب سے یہ ہاتھ میں آیا ہے، اور چونکہ کردار کی درستی نہیں ہے، مزاج کی درستی نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، خوف خدا کی کمی ہے، عشق رسول کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے، پرہیزگاری کی کمی ہے، حیا کی کمی ہے، غیرت کی کمی ہے، تمیز کی کمی ہے، اس طرح کے دین اور مذہب کے معاملے میں سمجھ کی کمی ہے، پھر دنیا کی دولت کی ہوس ہے، دنیاوی تعلیم کی حرص ہے، اس کی لالچ ہے، مال کی لالچ ہے، صحبت اچھی نہیں، بری صحبتیں ہیں، عجیب و غریب قسم کی فیشنیں ہیں، عجیب و غریب قسم کے فلسفے ہیں، لا دینیت اپنا کام کر رہی ہے، بد مذہبیت اپنا کام کر رہی ہے، میڈیا اپنا کام کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں جب آئیں تو یہ اتنی خرابی پیدا ہو گئی کہ اب اس کا استعمال جو ہے نا وہ منفی ہو گیا، مائنس ہو گیا. بیٹھے بیٹھائے آپ کو ایسی چیزیں دکھا دی جائیں گی کہ آپ کا دماغ گھوم جائے گا. دماغ، لوگ باتیں بتاتے ہیں، نوجوان باتیں بتاتے ہیں، جو نوجوانوں کے مسائل پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، باتیں دماغ کام نہیں کرتا کہ یار یہ مطلب یہ بھی اب ہو رہا ہے، یہ بھی اب ہو رہا ہے. دوبارہ عرض کر دو، موبائل فون کا بہت بڑا جو نقصان کا جو پہلو جو ابھی سامنے آیا ہے نا، وہ اس وقت ہے جب اس کے اندر نیٹ داخل ہو گیا. انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی یہ موبائل فون کے مضر اثرات کو اتنا بڑھاتی ہے کہ اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. پھر آئے دن انٹرنیٹ کا فاسٹ ہونا، یہ بھی ٹیکنالوجی ہے نا جناب. یہ سروس آ گئی تو 4G آ گیا، تو 3G آ گیا، تو اتنی تیزی آ گئی. اس کے فوائد، دوبارہ عرض کر دوں، اس کے فوائد کا انکار نہیں ہے.
تیزی کے ساتھ آپ کی ویڈیو جا رہی ہے، تیزی کے ساتھ ویڈیو آ رہی ہے، تیزی کے ساتھ میسج جا رہا ہے، تیزی کے ساتھ میسج آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، بالکل میل چلی گئی، میل آ گئے، ٹھکا ٹک بات ہو رہی ہے، اتنی جلدی پیغام جا رہا ہے دنیا کے اندر کہ جیسا موبائل فون پر ایسے کلام کر رہے ہیں جیسے کہ انٹرکام پر بات کی جا رہی ہے، یہاں بات گئی، یہاں بات ہے، یہاں بات. یہ نیٹ سروس کے فوائد ہیں، جبکہ یہ باتیں اسلام و دین اور شریعت کے مطابق کی گئی نا. یہی ویڈیو عورت کی چلی گئی، یہی ویڈیو بے حیائی کی چلی گئی، یہی ویڈیو فلاں کی چلی گئی. اب استعمال کیا بڑھ گیا، پھر اس میں سوشل میڈیا کے آگے، اب انٹرنیٹ کے ذریعے، اب آپ انٹرنیٹ کے جتنے بھی نقصانات، انٹرنیٹ کے جتنے بھی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، ان سب کو موبائل فون کے اندر ڈال دیجیے. اب فوائد اپنی جگہ پر ہے، فوائد بھی آئے نا، فوائد کا تو انکار ہی نہیں ہے، رابطوں کا انکار ہی نہیں ہے کہ اس نے رابطے بڑھا دیے. پہلے لوگ انتظار کرتے، کبوتر جاتا تھا، وہ کہتے ہیں نا میسج لے کر، پیغام لے کر، اب کب کبوتر پہنچے گا، کب پیغام دے گا، کب کبوتر آئے گا، کب پیغام. گوروں پر دوڑتے تھے لوگ پیغام پہنچانے کے لیے، پیغام لانے کے لیے، مہینوں نکلتے تھے، زمانہ نکل جاتا تھا، وہ پتہ نہیں چلتا تھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب سیکنڈ اور منٹوں کے اندر رابطہ ہو جاتا. موبائل فون کے فوائد ہیں، یہ رابطہ ہو گیا، مگر ملاقاتیں کم ہو گئی، ٹیلی فون میں گزارا ہو گیا، بیڈ شیٹ پر گزارا ہو گیا. وہ جو پہلے ملتے تھے، بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، زیارت ہوتی تھی اللہ کے نیک بندوں کی، بہت کچھ ہوتا تھا. پھر وہ مطلب کہ پہلے لوگ گھروں سے نکل کر نیک اجتماعات میں جاتے تھے، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور وہاں پر بغیر کسی میڈیا، کیمرے اور الیکٹرانک چیز کے براہ راست اللہ کے نیک بندوں کی زیارت ہوتی تھی، علماء کی زیارت ہوتی تھی، بیانات سنے جاتے تھے. وہاں کا ایک ماحول کریٹ ہوتا تھا جو قلب کے اوپر ایک بہت ہی مثبت اثر کرتا تھا. اب اس سے کٹے ٹی وی پہ بیٹھ گئے دیکھنے کے لیے، جیسے ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اس وقت ٹی وی کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگ سن رہے ہو، شاید اتنے لوگوں کو اس ایک وقت کے لیے جمع کرنا کہہ سکتے ہیں ناممکن سی بات ہوگی. تو پیغام پہنچانا تو آسان ہو گیا، یہ پیغام لینے کا جو انداز ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا. چلے پہنچ تو رہی ہے بات، اب اسی طرح غلط بات بھی پہنچ رہی ہے. اب اتنی مطلب کہ گناہوں کے بھیڑ میں اللہ کی رحمت مدنی چینل کا نیکیوں بھرا چینل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے. مگر اس کے آپ سائیڈ ایفیکٹ دیکھ لیجئے، ٹی وی کی اسکرین کے چینلز کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھ لیجئے، نقصان کے پہلو زیادہ کہ فائدے کے پہلو زیادہ. یہی چیزیں یہاں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک تو اس کے فائدے نقصان پر کچھ تھوڑی بہت باتیں تھیں، باتیں تو اور بھی ہیں، نقصانات کے اور بھی یہاں پر پہلو موجود ہیں. آئیے کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم اتاری نور کارونی حویل لکھا سے عرض کر رہا ہوں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سلسلہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. اس کا موضوع ٹیلی فون کے متعلق ہے. میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اپنے بچوں کو موبائل فون دے کے سمجھتے ہیں کہ اب اس کو کھلونا مل گیا. اب بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے تو کبھی وہ اس کو دیکھتا ہے چھوٹا بچہ، مزید اگر چھوٹا ہو تو پھر اس کو ٹیونز لگا کے دیتے ہیں. طرح طرح کی ٹیونز ہوتی ہیں، گانے والے کی ٹیونز بھی ہوتی ہیں، دوسری بھی ہوتی ہیں. تو اس میں گناہ تو ہے ہی، ایسا اس میں بچے کا نقصان جو ہے جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ بھی ہے. اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل اس طرح بچوں کے لیے موبائل فون کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں تحقیق موجود ہے کہ 5 سال کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو موبائل فون بہت زیادہ نقصان دیتا ہے، کیونکہ موبائل فون کے ذریعے جو وہ برقی شعاعیں ہیں، برقی ویو ریز ہیں، جو الیکٹرانک ریز ہیں، یہ اس بچے کا ذہن ہے. جو میں نے پڑھا تھا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. چونکہ بچے کا جو ذہن ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، اس کی ہڈیاں یا اس کا دماغ یا اس کی اور چیزیں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بچے کی عقل پر، اس کی سوچ پر اور اس کی فزیکلی فٹنس پر بہت برا
اثر ڈالتی ہیں، حتیٰ کہ اب تو یہ مطلب کہ وہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس کے اس طرح کے استعمال کی وجہ سے اچانک ذہن سے نا چیزیں بلائنڈ ہو جاتی ہیں، ایک جس سے اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ سب کچھ نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ذہن پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ اس لیے بچوں کو موبائل فون بالکل نہیں دینا چاہیے، نہ گیم کے نام پر دیں نہ کسی اور چیز کے نام پر دیں۔ یہ آپ کو مشورہ، جو تحقیقات ہیں وہ تحقیقات کو سامنے رکھ کر جو کچھ میں نے پڑھا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ جناب بچے وہ مصروف ہو گیا اور ہماری اتنی دیر کے لیے جان چھوٹ گئی۔ یہ جان نہیں چھٹی ہے، یہ بچوں کی صحت اور ان کی تندرستی سے کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے پاس عوامی تاثرات ہیں، وہ بھی ایک تو ہمارے پاس ایک ایشو ہے، وہ ایشو کا نام ہے، ایک موضوع ہے SAR۔ اس پر بھی لوگوں کے یہ SAR کیا ہے انشاءاللہ ہم اس پر بھی آپ کو بیان کریں گے۔ یہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے نکال کر دیا ہے کہ موبائل فون اور SAR یعنی سگنل لینے والا سگنل کو قبول کرنے والے کی جو ایک ریشو ہوتا ہے موبائل فون کا، یہ ایک تحقیق جو ابھی آئی ہے نئی، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، لیکن ابھی اس کے تاثرات ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ SAR کے بارے میں عوام کیا کہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے موبائل فون کے متعلق جو لوگوں کے تاثرات لیے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ایسا کبھی سنا نہیں، کہتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں، اگر دل کے پاس رکھا جائے تو اس کے نقصانات، اس کے ویز آتے ہیں۔ بھائی ہر چیز کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، یوسیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ آپ جس طرح کی چیز یوز کر رہے ہو، لائک آپ نیٹ یوز کر رہے ہو، براؤزنگ کر رہے ہو، وہ جو بھی آپ براؤزنگ کر رہے ہو اس پہ پھر آپ کا مائنڈ پہ بھی اثر پڑتا ہے، مائنڈ پہ اثر پڑتا ہے، اوبیسلی باڈی پہ بھی اثر پڑے گا آپ کی۔ زیادہ تر جو ہے آئیز پہ ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے ہارمفل اس صورت میں ہے جب بچے ڈس یوز کریں اس کو۔ کام کی چیز ہے، اگر آپ اسے صحیح طریقے سے یوز کریں تو بہت اچھی چیز ہے، غلط طریقے سے یوز کرنا چاہیں تو بہت بری چیز بھی ہے۔ دماغ کمزور کرتا ہے دوست، ہر بندہ ہر ٹائم وائی فائی پہ لگا رہتا ہے، بہت ساری ایسے مضر چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ ہم اس بات کو تو نہیں جانتے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں یا نہیں پہنچا رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو رکھے بغیر گزارا نہیں ہے۔ صحت کے لیے مضر ہے۔ ہارٹ کی طرف آپ سامنے پاکٹ پہ رکھتے ہیں تو اس سے جو سائنسدان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نقصان دہ ہے۔ نقصان تو ہوتا ہے پر کیا کریں۔ موبائل تو ہماری شخصیت پہ تو بہت اثر کر رہا ہے، صحیح استعمال کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے، اس کو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ غلط استعمال میں زیادہ کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہیں کہ آپ کے دل اور دماغ پر بہت گہرا اثر کرتی ہے، کیوں آپ کے جو اس کے ذرات جو آتے ہیں نا، اس کے جو ذرات جو کرتے ہیں اس میں کافی نقصان دے رہا ہے۔ میڈیکل ریسرچ جو کر رہے ہیں، سن رہے لوگوں سے کہ اس پہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی جو ریز ہوتی ہیں انسانی باڈی کے، اس میں بہت بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے اور مطلب مختلف قسم کی بیماری گھیر لیتی ہیں اس کی جو ریز ہیں، یہی سننے میں آیا ہے۔ کان کا پرابلم ایشو ہوتے ہیں تھوڑے سے ایئرس کا، کہ اگر آپ کنٹینیوسلی اگر آپ اس چیز کو کر رہے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کے پرابلمز آتے ہیں۔ اور ریزز کی جہاں تک بات ہے تو ویسی کمیونیکیشن ٹاورس تو اتنے ہیں شہر میں کہ وہ تو ریس کو آپ کو پرابلم ہی کرتے ہیں۔ موبائل ہم رکھتے ہی نہیں ہیں، ٹینشن نہیں ہے اور کیا، کال آنی جانی یہ وہ، آدمی کہاں پر ہے تو کال کرو، اس سے بہتر ہے کہ نہ رکھو نہ ہے۔ نہ ہوئے ماس نہ بجے ماسرے، نہ موبائل ہو نہ ٹینشن ہو، کہاں ہے؟ ہاں یہ ہے، میں جانتا ہوں لوگوں کو ابھی تک ان کے پاس موبائل فون نہیں ہے، نہ موبائل فون نہیں رکھتے، ایسے لوگ بھی موبائل فون نہیں رکھتے، بچے ہوئے ذہن ہے ان کا۔ تو اگر آپ بچ سکتے تو بچیے، اور جن کے پاس موبائل کا استعمال ہی نہیں ہے، صرف جسٹ انٹرٹینمنٹ، جسٹ تفریح، ان کو کیا ضرورت ہے؟ آپ بولو گے نہیں گھر والوں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ رکھ لیجئے جن میں صرف رابطہ کیا معیار ہو۔ دیکھیں ایک چیز نقصان دہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور ہم لوگ پرہیزگار نہیں ہیں، ہم نیک نہیں بن سکے۔ ہمارے ہاتھ میں ایک ایسا پیس آ جائے، ایک ایسی مطلب کہ وہ ہاتھ میں ایسا شے آ جائے کہ جس کے ذریعے گناہ تک پہنچنا آسان ہو۔ یہ بتا دیجئے تمام مدنی چینل کے ناظرین جو سوال کرتا ہوں، اس کے ذریعے گناہ تک پہنچنا آسان ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے آسان ہے، ہو سکتا ہے،
نہ بھی کہیں گے تو شاید کوئی مانے گا نہیں. تو اس کے ذریعے گناہ تک پہنچنا بے حد آسان اور بے حد سستا، اور یوں دیکھا جائے تو سیکیور، کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا گناہ تک چلے گا. یعنی گناہ تک اپروچ کرنے کے لیے، گناہ تک پہنچنے کے لیے جو آسان سے آسان، سستے سے سستا ذریعہ مل سکتا ہے، اور سیکیور، جس کو کہتے ہیں نا دنیاوی حوالے سے محفوظ ذریعہ مل سکتا ہے، وہ یہ موبائل فون کے ذریعے آپ کو مل سکتا ہے. ہاں یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں. کیا ہم ایسے نیک، پرہیزگار اور خوف خدا والے بن سکے ہیں کہ ہم اتنی مطلب کہ خطرناک شے اور ایسی مطلب کہ بہکانے والی شے ہمارے ہاتھ میں ہو، موقع ہو، اور اسے کوئی جانے دے گا؟ سوچیے. کیوں اپنے نفس پر کھائی نہ کھائی کا ایسا بھروسہ ہے؟ نفس پر تو ویسے اعتبار نہیں کرنا چاہیے، نفس تو جھوٹا ہوتا ہے، نفس تو دھوکہ دیتا ہے. تو پھر کیوں اس کے اندر آپ اپنے آپ کو مطلب کہ کھائی نہ کھائی تباہی و بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے اندازہ ہے کہ لوگ نہیں مانتے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سگریٹ کی ڈبی کے اوپر تو اتنا بڑا منہ بنا ہوا ہے کینسر والے کا کہ یہ منہ ایسا کر دیتا ہے، آدمی دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو جائے. مگر کون سی سگریٹیں کم ہو گئیں؟ روز بروز اگر میں کہوں کہ سگریٹ پینے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو شاید غلط نہیں ہے. ان کی پروڈکشن میں اضافہ، یعنی آپ کو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ دنیا کا، میرے نزدیک یہ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے، دنیا کی واحد ایک مطلب وہ مال ہے جو بنانے والا اس کے اندر لکھ رہا ہے کہ یہ جان لے سکتی ہے، یہ اس کے پینے والے کو موت آ سکتی ہے، یہ پینے والا کینسر کا مریض ہو سکتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. لیکن لوگ نہیں مان رہے. اب یہ تو کہ سگریٹ سے زیادہ بڑا نشہ ہو گیا ہے. یہ سگریٹ کا بھی کیا نشہ ہوگا لوگوں کو. اب سگریٹ کا نشہ ہوتا کیا ہے الحمدللہ مجھے نہیں، اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن ہے تبھی تو لوگ پیتے ہیں نا. کہ اتنا بڑا فوٹو ڈبی میں کیسے نے دکھائی سگریٹ کی، اتنا بڑا منہ بنا ہوا ہے کہ اس سے کینسر ہو جائے. اب موبائل فون کا جس طرح کا ہمارا استعمال ہو رہا ہے، موبائل فون کا اس طرح کا استعمال یہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے، یہ تحقیق ہے. اگرچہ اس پر مزید تحقیق ہو رہی ہے، مزید تحقیق ہو رہی ہے، مگر ذہن بنتا نہیں ہے اتنا، مطلب وہ قبول نہیں ہو رہا کہ یہ سن کر بھی کوئی بولے گا کہ نہیں یار اس کو 2 گھنٹہ دور رکھو، 3 گھنٹہ دور رکھو، اس کو یوں دور رکھو، اس کو یوں دور رکھو، اس کو ایسا دور رکھو، اس کو ویسا دور رکھو. ایسا ہو نہیں پا رہا، ایسا ذہن بن نہیں رہا، کیونکہ اتنا یہ جو نا ہمارے اعصاب کو قابو کر چکا ہے. کیونکہ اس کے اندر اتنی تفریح آ چکی ہے، اتنے گناہوں کے ذرائع آ چکے ہیں، اتنا اس کے اندر انٹرٹینمنٹ آ چکا ہے، اور اس کو اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ مت پوچھے بات. دال مہنگی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے بتائیے؟ ہاں یار دال مہنگی ہو، چاول مہنگا، ہاں پانی مہنگا، ہاں بجلی مہنگی، بولے ہاں برتن مہنگے، اب دسترخوان جو بچھاتے نا پلاسٹک کا وہ بھی مہنگا، کاغذ مہنگا ہو رہا ہے، قلم مہنگی ہو رہی ہے، مہنگی ہو رہی ہے یہ چیزیں. یہ سستا ہو رہا ہے؟ آپ بتائیے، یہ سستا ہو رہا ہے اور سستے سے سستا ہو رہا ہے. اور ایک مہنگائی کے دور میں کہ لوگ مہنگی سے مہنگی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہیں، اور مطلب جس سے مطلب روز مرہ کی چیز، کپڑا ہم پہنتے کپڑا مہنگا ہو گیا، کپڑے کی سلائی مہنگی ہو گئی، بال کاٹنے والے کی مزدوری مہنگی ہو گئی، موچی جو جوتے سیتا تھا اس کے بھی دام بڑھ گئے، اس کے دام کم ہو گئے، موبائل کے دام کم ہو گئے. ایسی کوئی اور بھی چیزیں ہوں گی، مگر اس وقت دھیرے بھیجے دودھ مہنگا، دہی مہنگی، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، چاول مہنگا، تیل مہنگا، گھی مہنگا، ڈبل روٹی مہنگی ہو گئی. آپ کی روز مرہ کی چیزوں کا حساب لگا لو، مہنگی 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 ہوتی جا رہی ہے. یہ لاکھ 2 لاکھ روپے کی چیز یہ مطلب کہ ہزاروں میں ملنی شروع ہو گئی، اور یہ آج مہنگی آتی ہے، 4 دن کے بعد ٹھا کر کے نیچے آ جاتی ہے، پھر 1 مہینے کے بعد پھر نیچے آ جاتی ہے. اتنا سستا یہ ہوتا چلا جا رہا ہے. پھر اس کے استعمال کے جو پیکیجز ہیں یہ سستے سے سستے ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ یعنی ہماری غیرت، ہماری عزت، ہماری عفت، ہماری حیا، بہت ساری چیزیں اس کی نظر ہو گئی، اور یہ سستے سے سستا ہوتا چلا جا رہا ہے یا نہیں یہ بتا دیں. اتنا سستا ہو رہا ہے یہ. اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی پھر اتنے بڑھ رہے ہیں نا، اس کے نقصانات بھی اتنے بڑھ رہے ہیں.
میرے پاس ایک سروے، چلے سروے سے پہلے آپ کو ایک وہ چیز بتاتا ہوں کہ لوگ موبائل فون رکھتے کہاں ہیں. یہ بھی ہے کہ موبائل فون رکھنے کی جو جگہ ہے نا، جو عموماً ہم موبائل فون رکھ کے جہاں سوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے لوگوں سے پوچھا، کیونکہ اس کے معاملے میں کچھ آگاہی دینی ہے آپ کو. آئیے سنتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں. اپنے بیڈ کے برابر میں ہی رکھتا ہوں. سرانے ہوتا ہے یا تو پھر چارج وغیرہ پہ ہوتا ہے، زیادہ اپنے پاس ہی ہوتا ہے، تکیے کے پاس ہی ہوتا ہے. میرے تکیے کے سرانے کے نیچے ہوتا ہے میرے زیادہ تر اپنی لیفٹ ہینڈ پہ پاکٹ جو ہے نا اس پہ رکھتا ہوں میں. مجبور رکھنا پڑتا ہے، اب گھر پہ تو رکھنے دے رہا، دن بھر جیب میں رہتا ہے، کوئی ضروری فون آ گیا تو استعمال کر لیا. تکیے کے نیچے ہوتا ہے موبائل، یہ تکیے پہ رکھ دیتے ہیں یا سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں. تکیے کے نیچے، کیونکہ صبح اٹھنا ہوتا ہے، الارم سیٹ ہوتا ہے. دن میں اوپر ہوتا ہے، آج کل تو دل کے قریب. اپنے ساتھ موبائل فون. موبائل ٹیکنالوجی میں ایک اصطلاح آئی ہے، ٹرمولوجی آئی ہے، SAR، SAR، سگنل آبزرپشن یا ایبزارب کرنے والا، جذب کرنے والا، اس کی ریشو کے متعلق ڈسکشن کی جاتی ہے. اس کے لیے آتا ہے کہ یہ تقریباً میرے پاس لکھا تھا، یہ 1.6 تک لکھا ہوا تھا کہ اس کے جو سگنل جذب کرنے کا جو تناسب ہے یہ 1.6 سے نیچے ہونا چاہیے. اب اگر یہ 1.6 سے جو اس کا ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ اس کی اپنی لینگویج ہے. شوگر اتنا ہونا چاہیے تو بلڈ پریشر اتنا ہونا چاہیے تو کولیسٹرول اتنا ہونا چاہیے. یہ ایک ہوتا ہے نا، نمبر ہوتے ہیں، اس کا ایک وزن اتنا ہونا چاہیے تو فلاں فلاں اتنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ موبائل فون کی ایک ٹیکنالوجی ہے. اس کے اندر اس کے سگنل لینے اور اس کے فنکشنز کا ایک اصطلاح آئی ہے، SAR، SAR کہتے ہیں اس کو. اسے 1.6 سے نیچے ہونی چاہیے کہ، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک اسٹیج پر آ کر یہ سگنل نہیں لے رہا ہوتا، یہ نہیں لے رہا ہوتا، وہ نہیں لے رہا ہوتا، بعض لے رہے ہوتے ہیں، بعض نہیں لے رہے ہوتے. تو اب جن کا یہ SAR زیادہ ہوتا ہے نا، ان کے ڈس ایڈوانٹیجز بڑھ جاتے ہیں. جن کا SAR کم ہوتا ہے اور جو اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتا ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کم ہوتے ہیں، یعنی اس کے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کیونکہ ڈس ایڈوانٹیجز تو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو اس کے طبی نقصانات ہیں یہ اس کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ تو لگے ہوئے ہیں. تو یہ SAR اب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، مجھے بھی ابھی انہوں نے بتایا، تھوڑا پہلے بھی پتا تو چل ہی گیا تھا لیکن اتنی تفصیل سے پتا نہیں چلا تھا. اب ہم نے جب لوگوں سے پوچھا SAR کیا ہے تو لوگ کیا جواب دیتے، ذرا دیکھیے. SAR یہ کیا ہوتا ہے؟ SAR تو کوئی موبائل نہیں ہے، یہ پتہ نہیں وائی فائی ہوتا ہے، نیٹ ورک ہوتا ہے. SAR کیا ہوتا ہے؟ سافٹ ویئر کا تو خیر معلوم نہیں ہے، ہم سیل مین ہیں، سافٹ ویئر کا کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں. نہیں، اس کے حوالے سے مجھے نہیں پتا. نہیں، اس کا آئیڈیا نہیں سر جی، ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں، لیکن یہ ضرور سنا ہے کہ نقصانات ہیں. یہ آئیڈیا نہیں ہے بس. مجھے اتنی نالج نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. اس چیز کا مجھے چلے نہیں ہوگا. آئیڈیا نہیں ہے. آپ لوگ موبائل استعمال کرتے ہو یار، 4 5 موبائل رکھتے ہو، SAR کا نہیں پتا. آپ کو ہم بتاتے ہیں. یہ جو دیکھیں تحقیق ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، جو تحقیق آئی ہے، جو اس کے اوپر جو ایک ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں. یہ عرض کر چکا ہے SAR یہ ہوتا ہے. اب یہ چونکہ عموماً اب ایسے بھی موبائل لوگ خریدنے لگتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں نقصان دہ بھی ہوتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کس کا SAR کیا، کس کا SAR کیا، کس کا SAR کیا. تو SAR ایک ہے. اب اس کو تکیے کے پاس رکھ کے سونا، اپنے قریب رکھ کے سونا، یہ زیادہ نقصان دہ. دیکھیے یہ موبائل فون مجھے کسی نے کال کی، جب مجھے کوئی فون کرے گا تو کہیں سے تو کوئی سگنل آ رہا ہے جو اس کو دے رہا ہے، اور یہ اس کو رسپونڈ کر رہا ہے، یہ اس کو ریپلائی کر رہا ہے، اس کو جواب دے رہا ہے کہ ہاں بولو کیا بات ہے. تو یہ جو چیزیں نا، یہ ایک ویوز ہیں، یہ ایک شعائیں، یوں سمجھے ایک ریز ہیں جو ہماری چاروں طرف پھر رہی ہیں، گھوم پھر رہی ہیں. اور اب اسی کو آپ تکیے کے ساتھ رکھ کر سو جاؤ. اب یہ جتنے بھی آپ کو وہ جو موبائل پر فون آ رہے ہیں، میسیج آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ بوسٹر سے سگنل کی کنیکٹیویٹی، تو یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے نا کہ جو اس کے بوسٹر لگے ہوئے ہیں، جو اس کے ٹاور لگے ہوئے ہیں، اس سے اس موبائل کی کوئی کنیکٹیویٹی ہے یا نہیں ہے. جب وہ جو کنیکٹیویٹی ہے، جو اس کا رابطہ ہے، وہ رابطہ ایک سگنل کے ذریعے ہے، کوئی اس کو ایسی نہ نظر آنے والی ایک ریز ہیں جن کے ذریعے یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ مطلب ہو سکتا ہے کوئی ایسی آلے ہوں جس سے یہ بھی نظر آتی ہوں. اب یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں،
اب یہ ہمارے تکیے کے ساتھ آپ رکھ کر سوئے ہوئے، بیڈ کے ساتھ رکھ کر سوئے ہو، سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ اچھا اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہمیں الارم، تو الارم کے لیے آپ تھوڑا دور رکھتے ہیں. ویسے بھی الارم کا ایک آپ کو ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں، جن کو اپنے اٹھنے پر اتنی زیادہ طاقت نہیں ہوتی نا، الارم سے اٹھ جاتے ہیں مگر بستر چھوڑنے میں سستی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یوں کر کے ٹھا کر کے الارم بند کر دیتے ہیں، اور یہ بھی الارم بجے گا نا کر کے بند کر دیں گے، اور یہ بجتا رہے گا، تھک جائے گا. اس کو دور رکھیں، کم از کم اتنا الارم دور رکھیں. بعضوں کا ہر ایک کے لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو اٹھ کر الارم بند کرنا پڑے. جب اٹھ کر الارم بند کرنا پڑے گا تو آپ بستر سے نکلیں گے باہر، بستر چھوڑیں گے، اور یہ الارم آپ کے تکیے کے ساتھ بج رہا ہے اور آپ نے بٹن دبایا، یہ بند ہو گیا، اس کو آف کر دیا، یہ بند ہو گیا. تو اب اگر آپ نے اسی میں الارم سیٹ کرنا ہے تو اس کو دور رکھیں. اپنی طبیعت کا تو خیال رکھیں، اپنی سوچ، اپنی ذہن کا تو خیال رکھیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ غالباً لائن پر ہیں. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر شاہد سید، ڈاکٹر سید شاہد اتاری، یہ ہمارے نیورولوجسٹ سرجن ہیں. ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ اگر یہ کچھ ہمیں آئیڈیا کریں کہ موبائل فون کے استعمال سے ہماری صحت پر اور بالخصوص ہماری ذہن پر، ہمارے مائنڈ کے اندر، دماغ پر کیا اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ ہم نیورو سرجن ہیں. میں بھی کہ کوئی آپ کے پاس ایسی معلومات ہو جس سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو فوائد حاصل ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موبائل فون کا استعمال جو ہے نا، وہ اس کی بہت سارے افیکٹس ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اوپر نا. اس سے جو ریڈیشن نکلتی ہے نا، اصل میں ہمارے سارے ایٹماسفیئر میں دو طرح کی ریڈیشن ہوتی ہے. جو آئونائزنگ، جس میں ہم ایکس ریز وغیرہ لیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر ایکس ریز دیکھتے ہیں. دوسری جو نان آئونائزنگ، جو ریڈیو فریکوینسی ہوتی ہے، جو یہ موبائل فون سے اور مائکرو ویو اوون جو کھانے گرم کرنے کے لیے گھروں میں ہوتے ہیں، ان سے وہ ریڈیشن نکلتی ہے. یہ جو ریڈیشن ہوتی ہے موبائل فون سے نکلتی ہے نا، اس کا جو انسان کے جسم پر جو افیکٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے ہیٹنگ کا. یعنی وہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے اور جسم کے جس حصے پر لگی رہے تو اس حصے کو گرم کرتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ گرم ہوتا رہتا ہے. یہی دکھا رہے مائکرو ویو اوون کا کھانا گرم کرنے کا، کہ وہ ہیٹ پروڈیوس کر کے کھانا گرم. اور یہ کافی تجربوں سے یہ ثابت ہے بات کہ جب آپ ایک کان کے ایک طرف، سر کے ایک طرف کان پر رکھ کر موبائل فون پر کنٹینیوس بات کرتے رہیں 20 منٹ، مطلب کافی دیر تک لانگ کنورسیشن کرتے رہیں، تو اس سائڈ کا برین زیادہ انرجی استعمال کرتا ہے. اس کا جو انرجی کی لیول ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے بنسبت اس کے جو دوسری سائڈ کا برین ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے برین کی ایکٹیویٹی وہی سائڈ کی بڑھی رہتی ہے. اور جو کینسر ہوتا ہے وہ ابھی تک کوئی ایسی اسٹڈی نہیں ہے جس سے یہ پروو ہو سکے کہ اس کے جو ریڈیو فریکوینسی ریڈیشن ہوتی ہے، جو موبائل فون سے ہم جو سن رہے ہوتے ہیں بات، اس سے جو نکل رہی ہوتی ہے، ابھی تک ایسا کوئی پروف نہیں ملا کہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے. کوئی پروف نہیں ہے. مگر پھر بھی اس بات پر تمام تحقیق، جن لوگوں نے اس پر ریسرچ کی، جن لوگوں نے اس پر تحقیق کی، ان سب کا اس چیز پر ایک مطلب اتفاق ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے ریڈیو فریکوینسی ریڈیشن سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اب اس میں انہوں نے اسٹیپس لکھے ہوئے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر لینڈ لائن موجود ہے، لینڈ لائن پی ٹی سی ایل کی ٹیلی فون لائن موجود ہے، تو جو اگر لمبی بات کرنی ہے تو وہ لینڈ لائن پر کرے، چھوٹی سی بات کرنی ہے تو وہ موبائل فون پر کر سکتا ہے. اس سے اس کا ایکسپوجر تو اس ریڈیشن کم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ موبائل فون کے اندر ایک اینٹینا ہوتا ہے جس سے وہ ریڈیشن نکل رہی ہوتی ہے، تو وہ ریڈیشن جتنی دور ہوگی اتنا وہ باڈی کو کم نقصان دے گی. اس میں کچھ تحقیق دانوں کا یہ بھی مطلب
कहना है कि हैंड फ्री सेट जो होते हैं, जो कनेक्ट कर लेते हैं, उसे कान के करीब रख देते हैं, उस इस्तेमाल किया जाए तो उससे जो मोबाइल फोन के जो पूरा जो एंटीना होता है उससे वो दूर होता है, तो उसकी वजह से भी बॉडी का एक्सपोजर टू रेडिएशन कम हो जाता है। अच्छा, ये सवाल भी किया जाता है कि जो बच्चों में जो मोबाइल फोन यूज होता है, जैसे बच्चे गेम्स खेलने के लिए मोबाइल फोन रख लेते हैं या इंटरनेट यूज करने के लिए मोबाइल फोन यूज करते हैं, उनका डेफिनेटली उन आंखों पर, उनके कानों की समाज पर उनका इफेक्ट होता है। अभी 2013 में एक स्टडी हुई थी ऐसा, जिसमें इस चीज को असेस किया गया था कि क्या इफेक्ट्स हैं कि नहीं है, लेकिन वो इस तरह का एक ग्रुप था जिसको उन्होंने मोबाइल फोन काफी अर्से तक यूज करा है, एक वो ग्रुप था जिसने उसको यूज तो किया लेकिन कम किया। तो वो लोग वो बच्चे जो काफी अरसे से मोबाइल फोन यूज करते रहे, यानी 12-13 साल की उम्र से लेकर उनकी माशाल्लाह वो बड़े भी हो गए, उन लोगों में ब्रेन कैंसर, जैसे मेनिंजियोमाइक कैंसर है, कोस्टिक न्यूरोमाइक कैंसर है, वो दूसरों के कंपैरेटिवली ज्यादा पाया गया। मगर ये वो सारी चीजें जो एक हाइपोथेसिस है ना, यानी मतलब एक अभी तक इन सब चीजों का हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये करती है कि नहीं करती, मगर इस पर सबका वो कंक्लूजन ये है कि ये इसको जितना अवॉइड किया जाए, इसको जिस कदर इसका कम से कम इस्तेमाल किया जाए उतना फायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके अलावा अगर कोई और मजीद मालूमात फराहम करना चाहें आप। तो देखिए, हर चीज का एक्सेस जो होगा ना, जो भी चीज अपनी मिकदार से ज्यादा इस्तेमाल की जाएगी वो नुकसान ही देगी। तो इस रूल को भी हम अपनी जिंदगी में अपना लें कि ठीक है, मोबाइल फोन अगर हम एक्सेस यूज करेंगे तो हमें नुकसान देगा, तो वो डेफिनेटली जो है ना, वो इसका फायदा ये होगा कि फिर हम उसका एक लिमिटेड इस्तेमाल रखेंगे। यानी इसको गैप्स के साथ यूज किया जाए, मतलब ये कोई जिद नहीं है कि मतलब कि मैं एट अ टाइम सबको जवाब देने का कोई मैं पाबंद भी तो नहीं हूं ना इतना। यानी अगर एक आदमी मसरूफ है तो अपने को तौर पर इस तरह की चीज करे कि वो थोड़ा सा गैप दे। ये हम सबको माइंड बनाना, मुझे भी जल्दी होती है कि यार मुझे जल्दी जवाब मिल जाए, आपको भी जल्दी होती है कि यार मुझे जल्दी जवाब मिल जाए। अब जिससे हम जल्दी जवाब चाह रहे हैं, हम उसको गोया कि पाबंद कर रहे हैं कि यार भाई मोबाइल फोन अपने सामने रखो, जैसे ही आपको हमारा नाम नजर आए ना फौरन उठाइए और दे दीजिए हमको जवाब। हर 2-3 मिनट में, हर 5 मिनट में, विद इन सेकंड्स जवाब मिल जाए। फिर उसके फजाइल भी इतने बयान होते हैं कि यार जवाब बड़ा फौरन देता है। अब बेचारा मोबाइल से लगा हुआ है, क्या करेगा, वो जवाब उसको देना ही देना होता है। तो अब एक तो कॉन्टेक्ट थोड़े कम हो जाएं और आप थोड़ा सा डिस्टेंस विदा करें, इसमें थोड़ा सा प्रायोरिटी बना लें। ये भी मोबाइल फ़ोन के अंदर फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं कि आप अहमियत, जिसको प्रायोरिटी कहते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे ले लें कि इनको थोड़ा प्रायोरिटी पे ले लें कि इनकी अगर कॉल्स या इनके अगर नंबर आएंगे तो मुझे इमीडिएट जवाब देना है, तो उनकी थोड़ी वो रिंग अलग हो जाती है, इनकी को अलामतें बन जाती हैं। ये मोबाइल में सहूलतें होती हैं। जो इतने सारे जो एक इस तरह के मोबाइल यूज़ करते हैं जिनके इतने कॉन्टेक्ट्स और इतना इनका फ्रीक्वेंट और मुतवातिर इस्तेमाल हो ना, तो उनके मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वो प्रायोरिटी बेस के ऊपर भी आप चल सकते हैं कि जनाब इसके आ जाएं तो मैंने फ़ौरन जवाब दे देना है, तो वो ट्यून आपको बता देगी, इसकी बीप आपको बता देगी, इसका कोई सिग्नल आपको बता देगा कि हाँ यार इनको मतलब मुझे रिस्पॉन्ड करना है। अदरवाइज थोड़ा इजी हो जाए, थोड़ा स्लो हो जाए, थोड़ा गैप्स के साथ चले। पहले भी तो 2-2, 4-4 दिन के बाद जवाब मिलते थे। एक लेटर जाता था, वो लेटर पहुंचता था, उसके बाद उसका जवाब मिलता था। ईमेल्स भी जाती थी, तो ईमेल्स भी आदमी हर वक्त इंटरनेट पर नहीं बैठे रहते थे। ईमेल्स खोलने के टाइम होते थे, पढ़ते थे, जवाब देते थे, इसमें भी कुछ 2-3-4 घंटे निकल जाते थे। लेकिन डेफिनेटली एक मोबाइल फ़ोन ने इतना स्पीडली कर दिया आदमी को। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ लाइन पर? जी मैं मौजूद, सुन रहा हूं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब ये भी जो एक मेंटली तौर पर आदमी को थोड़ा वो रिलैक्सेशन चाहिए होता है ना, इंसान का दिमाग है रिलैक्स चाहता है। अब मोबाइल फोन बहुत ज्यादा आदमी को मसरूफ नहीं रख रहा और उसकी तवज्जो नहीं ले रहा और एक माइंड को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ओवर एक्टिव नहीं कर रहा ये मोबाइल फोन।
اصل میں موبائل کا یوز جو ہے نا وہ آپ کا بہت سارا مطلب جیسا ایسا اس میں لائف فاسٹ ہوتی جا رہی ہے، لوگ ہر چیز جلدی جلدی رسپانس چاہتے ہیں، ہر چیز چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے اس کا جواب مل جائے. تو لوگ امید یہ رکھتے ہیں کہ جیسے میرا فون جائے گا یا جیسے میرا میسج جائے گا وہ مجھے فوراً جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ والی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو پریورٹائز کیا جائے، کس کو جواب دینا ہے کس کو نہیں دینا، تاکہ اس کی اپنی زندگی بھی تھوڑی سی پرسکون رہے. مگر اس موبائل فون کے مطلب کنٹینیوس یوز ہونے کی وجہ سے نا بہت سارے اسٹریس ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. عموماً لوگوں مطلب جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں موبائل فون پر یا اس کی اسکرین پر، مطلب فیس بک کے یا کسی اور چیز کے جس کے وہ عادی ہو جاتے ہیں، تو وہ بیچارے ان کے مینٹل ڈس آرڈر شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ایک تو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، ان کا کام میں اٹینشن صحیح نہیں رہتی، وہ جو کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو فل اٹینٹیولی نہیں کر پاتے کیونکہ پیچھے سے مطلب ان کا آرام پراپر آرام نہیں ہوتا. یہ کچھ چیزیں جو ہمیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنی چاہیے کہ میں ان چیزوں کو میں اپنا جیسے آرام ہے، برین کو نارمل فنکشن کرنے کے لیے پراپر آرام کی ضرورت ہے. اور وہ عموماً جو لوگ موبائل ایڈکٹ ہوتے ہیں نا، موبائل کی مطلب بس ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ وہ نہیں کر پاتے. موبائل فوبیا ہو جاتا ہے ان کو، مطلب ان کو رات کو سونے میں بھی موبائل چاہیے ہوتا ہے. ان کو یقین مانیے ایک تعداد ہے، موبائل نے ہماری عبادات کو جتنا ایک جہت پر ایک سمت دیکھا نقصان پہنچایا ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ جب رات کو بستر پہ جائیں تو یہ پڑھ کر سوئیں نا، آپ تو موبائل کو ساتھ لے کر ہی سوئیں گے، موبائل کو پورا فارغ کر کے سوئیں گے، اور سوتے سوتے جیسے موبائل فون جیسے یہاں سے گرا اور یوں آپ سو گئے اور موبائل وہیں کے پڑا رہ گیا. یا مطلب یہ ایک لوگوں کا ٹرین ہے. ڈاکٹر صاحب شاید آپ کا بھی پریکٹیکل ہو کہ دیکھا کہ لوگ باقاعدہ جب بستر پر جائیں گے نا موبائل فون لے کر جائیں گے، بالکل موبائل فون لے کے جائیں گے، اور بستر پر بیٹھیں گے، بستر پر لیٹیں گے تو ان کے ساتھ موبائل فون یا یہ پی سی ٹیبلٹ وغیرہ کی چیز ہوگی، اور یہ وہاں سے مطلب کہ اپنا وہ سارا کام کر رہے ہوں گے. ناقص مشورہ یہ ہے کہ اپنا موبائل اپنے بستر اور اپنی نیند سے الگ کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اپنے ڈاکٹر صاحب کہ 20% پاکستانی اور 66% یعنی 20% پاکستانی اور 66% بیرونی ممالک کے ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ موبائل فون ریڈیشن، تابکاری برقی مقناطیسی لہروں یا برقی توانائی کے ذرات کا اخراج یہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے. ایک تو یہ لکھا جو آپ نے ابھی کہا بھی تھا. 60% ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ موبائل فون کا استعمال بلڈ پریشر میں اضافے کا سبب بنتا ہے، یہ لکھتے ہیں. اچھا 70% ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ ضرورت سے زیادہ موبائل فون کے استعمال سے کان متاثر ہوتے ہیں اور کان کی پشت پر جلن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے. بعض ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ موبائل فون کے بعد بچوں میں کینسر کے مرض میں اضافہ پایا جاتا ہے. یہ وہی جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مطلب کہ وہ آبزرویشن کی طرف لے کر جا رہی ہیں اس کو میڈیکل کو بھی. ایک جس کا مرض کی طرف یہاں نشاندہی کی گئی ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہے کہ موبائل فون کی جو شعائیں نا یہ ذہن میں کشیدگی پیدا کرتی ہیں، ایک مطلب سختی بھی پیدا کرتی ہیں، ایک چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہیں. اس چڑچڑے پن کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کا دماغ پراپر کام نہیں کر رہا ہے، آپ کا پراپر دماغ ایکٹیو نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے طلاقوں کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان فاصلے پیدا ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں موبائل کے منفی اثرات کو لے کر آ رہی ہیں، حتیٰ کہ کمزوری، تھکاوٹ سمیت مختلف منفی اثرات بھی موبائل کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ سر کا درد، پیٹھ کا درد بھی موبائل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. آپ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس میں کافی سارے معاملہ جو ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد مریضوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے سر کا درد ختم ہی نہیں ہوتا، ہیڈ ایکس ہی رہتے ہیں ان کو.
سارے ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ساری انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں, پتہ چلتا ہے سب نارمل ہوتا ہے. لیکن جب ہم ان کی پرسنل لائف میں گھستے ہیں اور ان سے معلومات کرتے ہیں تو میجورٹی میں لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب دن میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہم اسکرین کے سامنے ہوتے ہیں, یا کمپیوٹر اسکرین ہوتی ہے یا موبائل ٹیلی فون کی اسکرین ہوتی ہے. تو یہ ریڈیشن تو ہے نا, اور یہ آپ کی آنکھوں کے تھرو آپ کے برین کو ڈیمیج کرتی ہے, ہماری آنکھوں کو ڈیمیج کرتی ہے, اور کافی نقصان. اسٹریس ڈس آرڈر, جو ٹینشن, انزائٹی, اسٹریس, جو اور جو غصہ, چڑچڑاپن, ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہنا, تھوڑی سی بات پر بھی ہنگامہ آ رہی, تو یہ تو مطلب ہم سب اپنی مطلب معاشرے میں یہ دیکھ رہے ہیں, یہ وہ پریکٹیکل چیزیں جو دیکھ رہے ہیں. اچھا پھر ڈاکٹر صاحب اس موبائل فون نے ہماری مذہبی معاملے کو بڑا ڈیفیکٹ کیا. مثال کے طور پر ایک شخص اجتماع میں بیٹھا ہوا ہے, پہلے لوگ بڑی توجہ کے ساتھ بیان سنتے تھے, کوئی اسکن کے ساتھ کوئی ایکوپمنٹ نہیں ہوتا تھا, ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جو ان کو رابطے میں لے کر آتی تھی. اب یہ جناب بیان سننے سے گئے, یہ ذکر و دعا سے ان کا جتنا خلل آیا یہ تو ٹھیک. اب نماز کی عالم میں جو موبائل فون نے خشوع اور خضوع کو جو متاثر کیا یہ الگ, مسجد کے اندر میوزیکل ٹیون کا بجنا اور مسجد کے اندر یہ الگ, پھر مسجد میں موبائل فون چارج کرنے کے مسائل الگ, پھر مساجد کے اندر یہ جو موبائل فون کے ذریعے جو ہماری عبادتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہاں دعا ختم ہوئی, یعنی یہ دعا کیا ختم ہوئی, مثال کے طور پر یہ موبائل فون جیب میں رکھا آپ نے اور یہ آپ مطلب کہ نماز میں ہیں اور امام صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, التحیات میں ہیں اور امام صاحب نے سلام پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ کا ہاتھ سیدھا جیب کے اندر گیا. امام صاحب نے دعا کے لیے آپ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور آپ یہ موبائل فون دیکھ رہے ہیں. آمین آمین, یہ حقیقت ہے. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ آپ نے دعا کر لی, یہ ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے. ارے بھائی موبائل فون کیا مسئلہ کیا ہے؟ موبائل فرض اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے, فرض نماز ادا کی, بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد کی گئی دعا قبول ہوتی ہے. اچھا دعا کی قبولیت کے لیے حضور قلبی کا ہونا ضروری ہے. یعنی آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ امام صاحب بول کیا رہے ہیں. آپ کا تو موبائل دماغ ہو, آپ کا موبائل تو یہ ذہن تو آپ کا موبائل فون میں لگا ہوا ہے, اور اس میں جو آپ موبائل یہ بج رہے ہیں, اس میں جو بجی موبائل فون میں میوزک, یہ چھن چھنا چھن جو مسجد, اب جو آپ کی حالت خراب ہوتی ہے نا, یہ اس کی بھی حالت خراب ہوتی ہے جو میوزک اور روح کی غذا بتاتا ہے کہ موبائل میں موسیقی میں روح کی غذا ہے. اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب اس کی روح کی غذا مسجد میں موبائل نماز کی حالت میں جب اس کی روح کی غذا مل رہی ہوتی ہے نا, تو اس کی ساری حالت خراب ہو جاتی ہے. کیا ہوا بھائی, آپ کا روح کی غذا کدھر چلی گئی؟ اب میوزک بج رہا ہے نا, حالت خراب ہو گیا, پتہ ہے یہ سارے نمازی میرے گلے پڑیں گے جو ہماری, وہ کہتے ہیں نماز خراب کر دی تو نے ہماری. اب یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر, اچھا قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, اوراد و وظائف میں دل نہیں لگ رہا, کہیں بھی نہیں. مطلب آپ اتنا موبائل میں کھو گئے, اتنا موبائل میں کھو گئے کہ نہ درود شریف کی کثرت رہی, نہ تلاوت کی کثرت رہی, نہ علم دین کی کوئی خیال رہا, نہ ماں باپ کا کوئی عزت اور احترام رہا. ماں باپ بلاتے ہیں تو موبائل فون لے کر ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بھائی بیٹا بات سننا, ابو ایک منٹ, اچھا ٹھیک ہے, ارے بیٹا ابو ایک منٹ, ابو میں ذرا دو منٹ, ابو میں جواب دے. امی آیا, امی آ رہا ہوں نا, امی, وہ امی بلا رہی ہے یار, امی آ رہا ہوں. اب یہ کر 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 امی کو جو آپ نے مطلب جو لٹکایا ہے, باپ کو جو آپ نے لٹکایا, ابھی آپ سوچو ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ یار یہ کیسا میرا بیٹا ہے, یہ میرے پاس آ کر بیٹھا ہوا اور میرا خیال ہی رکھ رہا. اچھا بیوی بھی جواب نہیں دے گی, وہ لگی ہوئی ہے موبائل کے اوپر, اس کے پورے گھر کے کام افیکٹ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو حالات ہیں ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, عدم توجہی اور موبائل کی جو مطلب ایک طریقے سے جو موبائل کی جو محبت ہے ہمارے دل میں نا, اس میں ہم سب کو نا بہت جکڑا ہوا ہے. اور اس کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ ہم کمیونیکیشن آسان ہو جاتی ہے, لیکن نقصان کی لسٹ. اچھا تو سر ڈاکٹر صاحب یہ جو
ہمارے پاس جو اس کی جو ریسرچ ہے اور میڈیکلی جو ریسرچ ہمارے پاس آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو وہ خواتین جو امید سے ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، بچے کی ولادت متوقع ہوتی ہے، موبائل فون ان کو بڑا افیکٹ کرتا ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ویسے ہی بچہ ماں کے جب پیٹ میں ہو تو ماں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو ان کے معاملات ہیں نا، وہ بچے پر افیکٹ کرتے ہیں۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے 17 پارے پڑھے تو اس کے بعد آپ کی ولادت ہو گئی۔ جب میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدائشی قرآن کے 17 پارے یاد تھے۔ یہ ماں کی جو وہ تھی نا عمل، یہ تو مطلب بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اس وقت جو ماں کی جو مصروفیت اور عمل ہوتا ہے نا، یہ بچے کی طبیعت، فطرت اور اس کی جو جسمانیت ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ تو یہ اثر تو پڑتا ہے ایک روحانی حوالے سے اور اس طرح کے حوالے سے، لیکن میڈیکل یہ کہتی ہے کہ موبائل فون کا استعمال یہ پیٹ میں موجود بچے کو بھی میڈیکلی طور پر نقصان پہنچاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سر جو ریڈیشن ہے نا، وہ تو ہر صورت میں ہر جگہ بچے کو نقصان دیں گی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو ماں کو چاہیے کہ ایکس ریز نہیں کروایا کرے، یا جیسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی ریڈیشن کا خطرہ ہو تو اس عورت کو نہیں جانا چاہیے اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ تو اگر وہ عورت ہر کان مثال 8 گھنٹے 6 گھنٹے کان پر فون رکھ کر بات کرتی رہے گی تو وہ تو مطلب بالکل عقل سمجھنے والی بات ہے، ڈیفینیٹلی وہ ریڈیشن تو اس کے تھرو اس کے بچے پر بھی افیکٹ کرے گی نا۔ یہاں تک جب اس کا اپنا اسٹریس، جب اس کا اپنا اس خاتون کا اپنا مائنڈ اسٹریس میں رہے گا تو اس کے تو ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتے ہیں بچے کے اوپر، عموماً مطلب ان کے ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتے ہیں بچوں کے اوپر۔ بہت ساری لسٹ ہے جس میں آ سکتا ہے کہ یہ جو بچوں پر جو نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں مدرس کے بیہیویئر کے، وہ بچوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور یہ موبائل فون تو یہ اس کو پلس 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 کر دے گی نا، پلس پلس کر دے گی۔ اور یہاں تک ہم نے پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو موبائل فون ہے نا، یہ جو اسلامی بہنیں، تو یہ جیسے بچہ پیٹ میں ہو تو کم از کم موبائل فون آپ کے پیٹ کے قریب نہیں ہونا چاہیے، نہ ہاتھ میں نہ پرس میں، اس طرح مطلب پیٹ کے قریب نہیں ہونا چاہیے، کہ اس سے ایک جو اس میں سائنٹیفک ریسرچ ہیں اور جو سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ میں دے رہا ہوں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم کچھ اسٹڈی کر کے، کچھ ریسرچ کر کے، کچھ پڑھا کر جو ہمارے پاس معلومات آتی ہے وہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور مختلف ذرائع سے اس کی ویریفیکیشن بھی مل رہی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کی بھی ویڈیو جو تاثرات ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو یوں موبائل فون ان خواتین کو بھی افیکٹ کرتا ہے، تو اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے وقت دیا، دعائے بے حساب مغفرت سے نواز دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ کا سایہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ کالز ہمارے پاس زیادہ جمع ہو گئی ہوں، تو ذرا کال سنا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرا نگران شورا سے ایک ایسی التجا ہے کہ جو گھر میں مائیں بہنیں ہیں، اپنی بچیاں ہیں، ان کو بھی موبائل رکھنے کی اجازت دینی چاہیے یا نہ دینی چاہیے، یا اپنی جوان بچیاں جو ہے گھر کے اندر جن کو مطلب اپنے موبائل دینا چاہیے نہ دینا چاہیے، کیونکہ آج کا ماحول ایسا بن گیا ہے، مجھے اس بچی سے کانٹیکٹ کرنا ہے، مجھے اس بہن سے کانٹیکٹ کرنا ہے، مجھے کالج میں جانا ہے، مجھے ادھر جانا ہے، مجھے موبائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمارا نگرانی شورا سے ایسا مدنی التجا ہے کہ نگرانی شورا نے اس پر بھی بولنا چاہیے کہ ہم نے بچیوں کو موبائل فون دینا چاہیے نہیں، اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہے۔ آپ سے سوال ہے نگرانی شورا، بہت سمجھا کر ہمیں بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اگر میں اپنی سوچ عرض کروں گا تو میری سوچ تو یہ ہے کہ لڑکیاں
بچیاں، عورتیں، یہ نازک شیشی کی طرح ہوتی ہیں، ماچس کی ڈبیا ہوتی ہے، بارود بھری ہوئی ہوتی ہے، ہلکی سی چنگاری اس میں آگ لگا دیتی ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس طرح کا ہمیں ان کے متعلق اپنا موقف بیان کیا ہے وہ میرے ذہن میں موجود ہے، جس کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ عرض کیا۔ تو حتیٰ کہ بچیوں کو، بیٹیوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی دعوتیں جہاں پر مطلب کہ یہ خرافات اور اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہوں، اگر یہ سگے بھائی کے یہاں بھی ایسی دعوت ہو نا، تب بھی بیٹیوں کو نہ وہاں مطلب کہ جانا چاہیے، کہ گناہوں بری دعوت میں تو جانے کی اجازت نہیں ہے، مگر ایک خطرات کے متعلق اعلیٰ حضرت ہمیں ذہن دے رہے ہیں۔ موبائل فون کے حوالے سے جو اس کے خطرات ہیں، اس کا کون انکار کرے گا؟ دیکھیے، ہماری کتنی گھر میں چلے گی، ہماری کون کتنی بات مانے گا، یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن کم از کم ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جو ہماری اولاد کو شریعت پر چلائے اور انہیں گناہوں سے بچائے، اور ہمیں اس طرح کا میسیج گھر میں دینا چاہیے۔ بیٹیوں کو موبائل فون سے جتنا دور رکھیں گے اتنا فائدہ ہے۔ اور دوبارہ میں نے دوسری بات عرض کر دی، ان کیس ایمرجنسی اگر کوئی ایسی ضرورت ہے موبائل فون کے حوالے سے، آپ کو لگتا ہے گھر کے اندر یا کہیں بھی، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ہر حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تو یہ دیکھ لیا جائے کہ ان کا انٹرنیٹ کا استعمال کتنا۔ تو کوئی ایسا سادہ سا موبائل جیسے میں نے عرض کی نا، جس میں کال آئے کال جائے، وہ جتنے موبائل فون کے نقصانات انٹرنیٹ کے بعد بڑھے ہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہو گئے، ویب سائٹ سے کنیکٹ ہو گئے، آپ کو ساری وہ چیزیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے آئی ہیں۔ تو اگر اس سے فارغ ہو، پھر اس میں کیمرہ نہ ہو، کیمرے سے بچا جائے کہ خالی فوٹو ادھر ادھر سے ہوتی رہیں گی، نہ کوئی فوٹو آوے نہ فوٹو جاوے، تو اس طرح کا بھی تو کوئی موبائل استعمال کیا جا سکتا ہے جیسی ضرورت۔ ہاں، جس کے پاس واقعی موبائل فون کے اندر ویڈیوز کی ضرورت ہے، اس طرح کی جو ضرورت ہے، اور اس کا درست استعمال ہے، دنیا اور آخرت کے فائدے کا استعمال ہے، نقصان نہیں ہے، تو وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے۔ امیر سنت نے اس معاملے میں ہمیں مدنی سوچیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اس کے مطابق چلا جائے۔ میں مدنی التجا کروں گا اسلامی بہنوں سے، بچیوں سے، کہ پلیز اس موبائل سے دور رہیے۔ میں مانتا ہوں کہ اس موبائل میں بہت کشش ہے، بہت اٹریکشن ہے، لیکن میری اسلامی بہنوں، پیاری پیاری مدنی منیوں، بچیوں، مدنی منوں، جس طرح آگ سے دور بھاگتے ہو نا، آگ کا ایک اپنا استعمال ہے، آگ پر صرف کھانا پکایا جائے گا، آگ پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا۔ آگ کا استعمال کیا کرتے ہیں آپ؟ آگ سے کوئی کھیلتا نہیں ہے، آگ کا انگارہ کو پکڑتا نہیں ہے، ضرورت کے تحت آگ کا استعمال ہے، فائر یوز ایک طرح کا ہوتا ہے۔ اگر آگ کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ آگ آپ کے گھر کو جلا دے گی، یہ موبائل یہ آگ ہی ہے، یہ کہ کردار کو جلا دے گی، آپ کے اخلاق کو جلا دے گی، آپ کے گھر کے امن و سکون کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گا یہ موبائل فون، کیونکہ اس پیس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے استعمال کا پرابلم ہے، اس کے استعمال کا مسئلہ ہے، اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ یعنی آپ یوں کہیے کہ ایک ہمارے گھر میں بچے ہیں کہ ان کو ہم چاقو چھریاں عام سے رکھ دیں تو یہ ایک اپنا بھی نقصان کرے گی، دوسروں کا بھی نقصان کریں گی، تو اس کے استعمال سے بچیے۔ آپ آج بچیں، اللہ کی رحمت شامل یہ حال رہی، کل آپ کو یہ بچنا کام آئے گا، اور جب دنیا سے جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ اس آلے کے ذریعے جو گناہ سے ہم بچے ہیں، اس بچنے کی برکت سے جو اللہ کی رحمت کے سبب جو جنت میں مقام ملے گا اور وہاں جو راحت و سکون نصیب ہوگا، اس کا تصور کیجئے۔ لوگ باتیں کریں گے، لوگ آپ کے مختلف ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، تمہارے پاس یہ نہیں ہے، تمہارے پاس وہ نہیں ہے، تمہارا یہ نہیں ہے، تمہارا تو اتنا ہلکا ہے، تمہارا تو یہ بھاری ہے۔ اب یہ ان باتوں میں آنے کے بجائے خود کو سمپل اور سادہ کر لیجئے، اور بہت ہی ضرورت کے تحت ایک چیز اپنے ساتھ رکھیے۔ جیسے لینڈ لائن ہوتی ہے، ٹیلی فون ہوتا ہے، تو پہلے بھی موبائل فون تھے لیکن اتنا اس کا نقصان نہیں تھا، اب موبائل فون کے نقصانات بڑھ گئے۔ ہم آپ کو موبائل فون سے نہیں روک رہے، موبائل فون کے نقصان سے روک رہے ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز سے ہم آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں رکنا ہی چاہیے۔ ہماری طبیعت ایسی نہیں ہے، ہم روحانی طور پر بیمار لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس ایک بیمار آدمی جاتا ہے، اس کے گلے میں بھی تکلیف ہے، اس کو ہلکا ہلکا سا بخار ہے اور چند ایک امراض ہیں، تو ڈاکٹر کا ایک جملہ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، ڈاکٹر کا ایک جملہ ہوتا ہے، نہیں یہ استعمال مت کیجئے گا، یہ تو آپ کے لیے زہر ہے۔ ایک وہ فی نفسی وہ چیز زہر نہیں ہوتی،
بنیادی طور پر وہ چیز نقصان دہ بھی نہیں ہے، لیکن جب تک ہم بیمار ہیں اس وقت تک وہ چیز ہمارے لیے مضر صحت ہے۔ یہ ہے چینی شوگر کے مریض کے لیے مضر صحت ہے، مٹھائی شوگر کے مریض کے لیے مضر صحت ہے، کولیسٹرول کے مریض کے لیے چکنی اور تیل والی چیزیں زیادہ مضر صحت ہیں۔ آپ بتائیے، بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بعض اشیاء مضر صحت ہوتی ہیں، گلے کا مرض ہے تو تیکھی اور سالن وغیرہ یہ مضر صحت ہوتا ہے، کسی کے لیے بڑے کا گوشت مضر صحت بن جاتا ہے، یہ بنتا یا نہیں بنتا، کسی کے لیے تیل کا استعمال، گھی کا استعمال، مکھن کا استعمال مضر صحت بنتا ہے، صحت کے لیے نقصان دہ بنتا یا نہیں بنتا۔ بظاہر یہ چیزیں مضر نہیں ہوں، مطلب ان کے وہ بیماری کی وجہ سے اس کے لیے وہ چیز زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ ایکسٹراڈنری استعمال تو ویسے ہی بہت ساری چیزوں میں نقصان پیدا کر دیتا ہے۔ ہم چونکہ گناہوں کے مریض ہیں، ہم وہ متقی پرہیزگار اور اللہ کے وہ نیک بندے نہیں بن پائے کہ جو خوف خدا جو ہمیں تنہائی میں بھی گناہ سے روکتا ہے اور لوگوں میں بھی گناہوں سے روکتا ہے، جو ہماری شرم و حیا سے ہماری نگاہیں جھکائے رکھتا ہے۔ ہم غیبت سے نہیں بچ پا رہے، ہم بدنگاہی سے نہیں بچ پا رہے، ہم بازار میں نہیں بچ پا رہے، ہم ٹی وی کی اسکرین پر 10 آدمی کے بیچ میں بیچ کر گناہوں سے نہیں بچ پا رہے، اکیلے میں ہم کیسے بچیں گے؟ تو اب آپ بتائیں، اتنا جس کی روح بیمار ہو، جس کا ایمان اتنا کمزور ہو، اور جو اس قدر مطلب کہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہو، وہ کیسے اس سے مطلب کہ اپنے آپ کو یقین دہانی کرائے گا کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں کرتا؟ ارے کیوں بے وقوف بناتے ہو یار؟ اور آپ کیوں بے وقوف بن رہے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں دھوکہ کھا رہے ہو؟ کیوں اپنی قبر و آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہو؟ آج آپ نے باپ کو یقین دلا دیا، ماں کو یقین دلا دیا، بھائی کو یقین دلا دیا، اور لوگوں کو یقین دلا دیا کہ جناب میں کچھ نہیں کر رہا، اگلا چپ ہو جائے گا۔ اللہ تو جانتا ہے نا، قیامت کے روز جب سب کے سامنے راز کھلے گا تب کیا کریں گے؟ وہ امیر اہل سنت کے وہ شعر ہے نا، چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا ہر جرم کا اظہار ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا بھی اس طرح کا شعر ہے، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ یعنی ہم نے لوگوں سے چپ کر جس رب کی نافرمانی کی ہے، وہ رب تو جانتا ہے نا، وہ رب تو خبردار ہے، اس کو تو پتا ہے کہ یہ میری کیا نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اول تو توبہ کر لیں، ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ گناہ بخشنے والا ہے، اور بچیں۔ یعنی توبہ اسی وقت قبول ہے، توبہ تو نصوح خالص توبہ اس وقت ہے کہ جب توبہ کرنے والا اس پکے عزم کے ساتھ توبہ کرے کہ اب وہ یہ گناہ نہیں کرے گا، تب توبہ قبول ہے، اور ندامت ساتھ ہونی چاہیے، اور ترک گناہ کا عزم ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ تو کیسے کام چلے گا؟ اب یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، اب اللہ بہتر جانتا ہے، اور اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مان جائیں، اگر آپ کو رابطے کے لیے رکھنا ہی اور واقعی آپ مخلص ہیں اور رابطے ہی کے لیے آپ چاہتے ہیں تو رکھیں، سادہ سا بغیر اس کا کیمرے کا، تو اس میں کچھ نہ چلتا ہو۔ آئیے میدان میں دیکھتے ہیں کتنی ہمت ہے آپ کے اندر۔ طلبہ کی پڑھائی، جامعہ مدارس اور اس طرح کے دینی معاملات میں جس طرح موبائل نے بچوں کا، نوجوانوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، ذہنی مطلب کہ جو ان کو جو انتشار کا یہ بیچارے جو شکار ہو چکے ہیں، پھنس گئے، اصل میں پھنس گئے، جیب میں آ چکا ہے بہت بڑا مطلب کہ وہ برائی کی طرف لے جانے والا آلہ جیب میں آ چکا ہے، زیادہ پھنس گئے۔ اب یہ ایک آزمائش ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ تو جو میری سوچ تھی وہ میں نے عرض کر دی، اب کون مانے کس کی بات، لیکن ہم کو بولنا چاہیے۔ مؤذن کا کام اذان دینا ہے، کوئی نماز پڑھنے نہ آئے تو مؤذن اذان دینا نہیں بند کرتا۔ اگر مؤذن کا بیٹا بھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا تو مؤذن نہیں بولے گا، نہ کوئی مؤذن کو بولے گا کہ تیرا بیٹا تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا نہیں ہے، تو کیا اذان دیتا ہے؟ اس کا کام اذان دینا ہے، بیٹا آئے یا نہ آئے، محلے والا آئے یا نہ آئے، کوئی اس کی بات سنے یا نہ سنے، ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، ہمارا کام برائی سے منع کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جو مان لے گا تو اپنے کو اور زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کا بھلا ہوگا، کوئی نہیں مانے گا اور ہم نے اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت دی تو انشاءاللہ ہمیں ثواب سے محروم نہیں کیا جائے گا، اللہ اپنی رحمت سے ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈاکٹر صاحب کے تاثرات سنتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر نبیل رشید ہے،
देखें टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि टेक्नोलॉजी दैट्स हार्मिंग द बॉडी, द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल. इतना प्रूव नहीं है, लेकिन बट स्टिल इट इज़ प्रूवन और रिसर्च अभी इसमें हो भी रही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं मे बी इन द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर हम लोग इसको देखें तो ये कुछ ऐसी चीज़ें बॉडी में करा सकती हैं जो कि आगे जाके मे बी हार्मफुल साबित हों. मे बी जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो रेडिएशंस जो पास आउट होती हैं मोबाइल फ़ोन से, वो दे माइट बी प्रोन टू कॉजिंग ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर स्पेसिफिकली, जो कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं. मोबाइल फ़ोन हो गए, कंप्यूटर लैपटॉप्स हो गए और टैबलेट्स हो गए, ये सारा जो है एक एंड पे तो हमें शो कर रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि ये आगे ज़िंदगी हमें बहुत से फ़वायद हैं इसके और बहुत हमें आसाइशें हैं इसके ज़रिए. लेकिन दूसरे एंड पे ये भी है कि ये सब जो है मेडिकली बॉडी को भी अफेक्ट करती है. स्टडीज़ या रिसर्चेस हुई हैं, उनमें दिखाया गया है कि ये जो वेव्स, रेडिएशन वेव्स जो पैदा होती हैं मोबाइल फ़ोन से, ये ब्रेन ट्यूमर करवा सकती हैं. लेकिन ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों पे काम और हो रहा है. ये तकरीबन पिछले 10 साल में ये सारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा ऊपर आई हैं मार्केट में और लोगों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा है पिछले 10 साल में. तो जैसे जैसे इनका इस्तेमाल ज़्यादा होगा आगे में भी अगले 15-20 साल में जाके हमें इसका इफेक्ट पता चलेगा बॉडी में क्या हो रहा है. बेहतर ये है कि ऑफ कोर्स हम इन चीज़ों का इस्तेमाल तो ज़रूर करें, क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ पे एक एंड पे अगर कोई बीमारी होती भी है तो जो कि अभी मेडिकली इतनी प्रूवन नहीं है कि ये बीमारी हो सकती है, तो हम इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल रखें. अभी एक्सेसिव यूज़ हर चीज़ का ऑफ कोर्स बॉडी को हार्म पहुँचा सकता है किसी भी एंगल से, चाहे उसकी रेडियो वेव्स हों, चाहे हम फ़ोन को पकड़ के अपने हाथ में इस्तेमाल करें लॉन्ग टाइम तक लिए तो वो हाथ में दर्द भी होने लगता है. हम ये ज़रूर कहेंगे कि हर इंसान अलग होता है. सही, कुछ इंसान जो है अगर कोई वीडियो देख रहा है, सही किसी किस्म की जो भी है उसमें अगर तशद्दुद दिखाया जा रहा है तो वो उससे डर सकता है, उसको खौफज़दा भी हो सकता है. हम कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से अवॉइड करे हो तो बेहतर ये होती है इन सब किस्म की जो वीडियोज़ हैं इनसे परहेज़ किया जाए. और जो हमारे दिमाग पे जाकर असर करती है, क्योंकि हम लोग जो मीडिया या जो वीडियोज़ सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ आ रही हैं या टीवी पे जो वीडियोज़ आ रही हैं या जो भी है, तो हम उसको ज़्यादा फ़ौरन बिलीव कर लेते हैं रादर दैन के एक जनरल नॉलेज अब तो कॉमन सेंस लगा के. तो बेहतर यही होता है कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाए ताकि हम लोग मेंटली भी रिलैक्स रहें. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. मुझे अखबार का ये हिस्सा दिया गया है, इसमें ख़बर है, ये मेरे हाथ में, कि मोबाइल फ़ोन से लड़की झुलस गई और नाम भी लिखा है, पता भी लिखा है, मैं दोनों नहीं बयान कर रहा. गाने सुनने के दौरान लड़की के फ़ोन की बैटरी धमाके से फट गई. सिविल अस्पताल के बर्न वार्ड जो होता है, जलने का जो वार्ड होता है, उसमें उसको दाखिल किया गया और ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है, ये भी लिखा गया. तो ये 20 साला लड़की थी जो इस तरह गाने सुनने की वजह से, गाने सुनते हुए मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी थी ना वो धमाके से फटी और वो बेचारी झुलस गई. तो अगर मुसलमान जो भी, अगर इस तरह मुसलमान नुकसान होता तो हम मुसलमान के लिए हमदर्दी का इज़हार करते हैं और अल्लाह तो जो भी इस तरह के मुसलमान तकलीफ़ में अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जो इंतकाल कर जाते हैं अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए. लेकिन ये एक वाक़या हुआ. इसी तरह कई अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे हैं. जनूबी कोरिया का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जिनमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. जनूबी कोरिया में गुज़िश्ता दिसंबर में एक माँ को मुबैना तौर पर अपने 3 साला बेटे को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया. वजह यह थी कि वो इंटरनेट पर गेम्स खेल खेल कर तंग आ गई थी और तंग आकर उसने अपने बेटे को कत्ल कर दिया. दिमाग माफ हो जाता है, जिसकी आप थोड़ी बहुत वजाहत आपने आज के सिलसिले में सुन भी ली. इसी तरह एक और वाक़या हुआ है, तो इसमें यह हुआ है कि 41 साला शख्स को 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई. इस पर इल्ज़ाम था कि वो और इसकी बीवी एक ऑनलाइन, कंप्यूटर के ज़रिए जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन बच्चे की परवरिश करते रहे और इस दौरान अपने घर में जो बच्चा था ना
اسی کو مطلب کہ بھوکا پیسہ چھوڑ دیا اور اس میں وہ اس کا انتقال کر گیا. وہ کمپیوٹر پہ ہی لگے ہوئے تھے اور بچے کی پرورش میں لگے ہوئے تھے. یہ ایک عجیب سے واقعات ہیں. اسی طرح سینٹرلائز ایئر کنڈیشن جو ہمارے عموماً لگتے ہیں، جس میں کمرے نہیں کھلتے، کھڑکیاں نہیں کھلتی، دروازے نہیں کھلتے، ان کے ذریعے سے مختلف بیماریوں کا انکشاف ہو رہا ہے اور مطلب ایک تعداد اس میں مبتلا ہو رہی ہے اور بعض ہسپتال میں پہنچ رہے ہیں. ان میں بعض کی 45 سے لے کر 94 سال کی عمر کے درمیان کے لوگوں کے اس طرح کے واقعات ہیں. اور یہ لی جینالا بیکٹیریا وغیرہ کا کوئی اس طرح کا نام دیا جا رہا ہے. اس سے لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. یہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن اور سینٹرلی ہیٹ سسٹم جو ہے، یعنی کہ بالکل بند کر کے جو پیک کر کے جو ہیٹنگ لی جاتی ہے، ہیٹر جو جلائے جاتے ہیں سردیوں کے اندر، اور جو گرمیوں میں اس طرح کے جو سینٹرلائز ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں. امیر سنت بہت پہلے سے ہمیں ذہن دے رہے ہیں کھڑکیاں دروازے کھولیں تاکہ جراثیم ختم ہو جائیں گے. کمرے میں بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ باتھ روم گھر سے باہر بنتے تھے، اب اٹیچ باتھ ڈیفینیٹلی باتھ روم کا استعمال، باتھ روم کے ذریعے سے بعض مطلب جراثیم کا کمروں میں آنا، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں عقل میں آنے والی بات ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر آپ کا کمرہ بھی بند ہے، ایئر ٹائٹ آپ نے کمرہ بنایا ہوا ہے، کھڑکی دروازے کھلتے ہی نہیں آپ کے، اور پردے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ لگا ہوا وہ لگا ہوا ہے، پھر کارپیٹ الگ بچھے ہوئے ہیں اور بہت کچھ ایسا ہوا ہے. پھر ہیٹنگ الگ ہے، لائٹیں الگ ہیں، اسپوٹ لائٹیں الگ ڈالی ہوئی ہیں، ایئر کنڈیشن، اور پھر اس کا جو بند اور یہ سب کچھ. تو کہ انسان ہے وہ بھی کچھ چاہتا ہے اس کو کچھ ملے، کمرے کے اندر سے ایسی چیزیں باہر نکلیں. پھر اس طرح کے آرٹیفیشل خوشبوئیں اپنے کمرے میں چھڑکی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں بھی طرح طرح کے بعض کیمیکلز ہوتے ہیں جو بعض انسان کے صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے. تو اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے ناظرین سنجیدہ لیں اور ان چیزوں سے بچیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کریں، اور جو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں جن کے استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کے فائدے کے طور پر استعمال کیجئے، سوچ سمجھ کے استعمال کیجئے. بالکل ایک وہ پر نہ جائیے کسی چیز کے پیچھے، ہلکا پھلکا رکھیے. یہ آپ کو ناقص مشورہ ہے مدنی چینل کے ذریعے. کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سے منظور بات کر رہا ہوں. میں پہلے موبائل میں نیٹ یوز کرتا تھا، انشاءاللہ نیٹ وغیرہ نہیں یوز کروں گا. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور واقعی انٹرنیٹ کا استعمال ہر ایک کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ سمپلی رابطہ کر لیں گے، آپ اپنی خیر منائیے. وہ کہتے ہیں نا یار میں نے تو لوگوں کے لیے آسانیاں کی ہوئی ہیں. اب جب نہیں بچ سکتے تو کائے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کی ہیں یار. لوگوں کو آسانیاں دیں اور خود ہم قبر میں پھنسیں. ان لوگوں کے لیے ہم قبر میں اپنے آپ کو قبر میں پھنسائیں، نزاع کے عالم میں پھنسائیں، قیامت کے روز کے لیے پھنسائیں، اور اپنے آپ کو اتنی بڑی مطلب مصیبتوں کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم اپنے آپ کو کیا، یہ تو عجیب سوچ ہے. لوگوں کو رابطہ کرنا، اب ہم بھی کتنوں سے رابطہ کرتے ہیں نہیں ان کے موبائل میں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، ہم ان کو SMS کرنا پڑتا ہے، کال کرنی پڑتی ہے، نہیں استعمال کرتے. ان کا اپنا ذہن ہے، ہر ایک کا اپنا ذہن ہے، سوچ ہوتی ہے. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ماشاءاللہ. اللہ استقامت نصیب فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم. احمد الطاہر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی عمران بھائی نے کہا ہے کہ بھئی موبائل سادہ رکھیں، مگر اپنا موبائل ان کا بالکل بڑا سا موبائل ہے، یہ ہے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ بڑا موبائل ہونا چاہیے. تو اس کا کیا حقیقت ہے کہ ان کے پاس بڑا موبائل بھی ہے اور لیپ ٹاپ بھی سامنے، وہ آئی ٹاپ بھی پڑا ہوا ہے. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں چھوٹا کہہ رہے ہیں، آپ نے بڑا رکھا ہے، بار بار جیب سے نکالتے ہیں دکھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے اپنے استعمال پر ہوتا ہے، اور چونکہ میرا اپنا اس طرح کا اگر میں کہوں کہ ایک ہیوج استعمال ہے تو استعمال ہوتا ہے. اب یہ جیسے کہ یہ ٹیبلٹ PC ہے، یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے ایسے کام کی آ جاتی ہیں
جس سے ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر کتابیں، اس میں زیادہ تر اب کتابوں کا استعمال ہمارا زیادہ ہو گیا، اور بڑی ای میلز ہوتی ہیں، اس کو سیو کرنا اور اس کو یہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. بعض جگہوں پر جاتے ہیں تو اس میں موویز بنانا اور اس کو سینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں جن کا ہمارے لیے استعمال آسان ہو جاتا ہے. آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا اللہ تعالی ہم کو ان کے منفی اثرات اور منفی اس سے محفوظ فرمائے. میں نے ناجائز تو کہا ہی نہیں ہے. ہاں کوئی خدا نہ خواستہ اپنے ساتھ کوئی ناجائز کام کا میں آپ کو اظہار کر رہا ہوتا اور بتا رہا ہوتا کہ میں تو معاذ اللہ یہ ناجائز کام کر رہا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، آپ مت کیجئے گا، ایسا تو ہو نہیں رہا ہے. آپ کے ذہن میں اٹھنے والا سوال بجا تھا، آپ کے سوال کو بھی میں جواب بھی دے رہا ہوں، تو یہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے عرض کر دیا جس کا استعمال ہے اس کے لیے ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس کا استعمال نہیں ہے وہ صرف شوق کے لیے، تفریح کے لیے اگر اس طرح رکھا ہوا ہے تو نہ رکھیں. اور واقعی آپ کا استعمال ہے اور آپ اس کو اسی طرح یوز کر سکتے ہیں تو بالکل کریں. میرے پاس بھی یہ پیس تو موجود ہے، لیکن اس کے بہت سارے فنکشن ہیں جو مجھے استعمال کرنے ہی نہیں آتے. اس کے اندر بہت سارے فنکشن ہیں جو مجھے استعمال کرنے ہی نہیں آتے. اسکرین پر لگے ہوئے ہیں اس کے فنکشن اور نام لگے ہوئے ہیں، کبھی کھولنے کا موقع نہیں ملا گیا اس کو کھول کر دیکھیں اس کے اندر ہے کیا. کبھی بٹن دب بھی گیا، کھل بھی گیا تو یہ نہیں پتا کہ اس کا استعمال کیا، چل واپس نکل باہر، پھر واپس نکل جاتے ہیں باہر. اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ کیا ہے، جب پھنس گیا تو پھنس گیا، اب نکل نہیں سکتے، آتا نہیں ہے اتنا. ایک لمیٹڈ استعمال ہے اور ایک استعمال ہے اس کا جو بھی ہمارا ہے. دعا کرے اللہ اس کے شر سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. بہت بہت شکریہ. آپ نے پوچھا، آپ کی مہربانی، میں نے بھی آپ کو وضاحت کر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مگر جن کو میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ جو سادہ رکھے وہ سادہ رکھے، سمپل سی بات ہے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قادر پور ملتان سے عرض کر رہا ہوں، محمد شمول رضا تاری. ماشاءاللہ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا، میں آج موضوع ہے انجانہ نقصان موبائل کے حوالے سے. ابھی عوامی تاثرات بھی بیان ہوئے اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فزیکلی بھی نقصان ہے، اقتصادی طور پر بھی نقصان ہے، روحانیت کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو آخر اس سے بچنے کی کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں کہ اس کے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے. واقعی روحانیت بھی، اقتصادی معاملات بھی، فزیکلی بھی نقصان نقصان نقصان، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائمنگ باندھ دیں اس کے کہ بھائی اس ٹائم پر یہ چیزیں ہوں گی، اور ہر وقت نہ استعمال کریں، دور رکھیں. نماز کے لیے جب بھی مسجد میں جائیں موبائل فون آف کر دیں. یہ تو بس آپ یوں سمجھے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ قسم جیسے آدمی لے لیتا ہے، گویا کہ بس مسجد میں جانے سے پہلے یا تو دفتر میں تو موبائل فون رکھ کر جائیے، مسجد میں لے کر ہی نہیں جائیں. جن کے لیے ممکن ہے، گھر سے مسجد جا رہے ہیں موبائل فون گھر میں رکھیں، تمہارا گھر ہی آنا ہے مسجد سے، لوٹنے کا اندیشہ بھی ختم ہو جائے گا. اور اگر دفتر سے آ کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو موبائل فون کو رکھ کر سنبھال کے چلے جائیے، اور آپ کو وہاں بھی چوری کا اور کہیں ایسا اندیشہ لگتا ہے تو پھر موبائل فون آف کر دیجئے. یعنی ایسا ہو جائے اللہ کرے معاشرے میں ہمارے کہ موبائل فون آف آئے تو آدمی سمجھ جائے گا یار یہ نماز میں ہے، ایسا کر لیجئے. اب آپ مطالعہ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کوئی ایسا مطلب کہ اہم دینی یا اس طرح کا وہ ضروری کام کر رہے ہیں، موبائل فون جیسے یہ نا سائلنٹ کر کے کہیں دور رکھ دیجئے، پتہ ہی نہیں چلے گا کون آیا کون گیا. جیسے آدمی گھنٹی بند کر کے سو جاتا ہے، تو وہ پڑھ رہے نا، اب تیاری کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اب اس سلسلے کی تیاری ہو رہی ہے اور اس میں ٹو 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 بجی رہی ہے. اب بیچارے جو ہمیں جو رابطہ کر رہے ہیں ان کو تو نہیں نہ پتا کہ ان کو بھی پڑھنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، اور پھر ان کو بھاگنا بھی ہے، اور ان کو ٹائم پر آن ایئر ہونا بھی ہے. تو یہ تو نہیں ہوتا، وہ تو اپنے طور پر جو بھی آ رہا ہے، ہم نے یہ دروازے سارے کھلے رکھے ہوئے ہیں تو واٹس اپ کر لو. تو ایک دروازہ میرا، ایک ہم نے دروازہ واٹس اپ کا رکھا ہے ٹک ٹک، ایک دروازہ ایس ایم ایس کا رکھتا ہے ٹک ٹک، ایک دروازہ کال کا رکھا ہے ٹک ٹک، ایک دروازہ ہم نے جناب وہ دوسرے وہ جو رابطے کے جو ذرائع ہیں ان کا رکھا ہے ٹھک ٹھک، تو سوشل میڈیا کا رکھا ہے ٹھک ٹھک، تو کال کا رکھا ہے. اب 6 8 دروازے کھول ہم نے سامنے ہم نے لگا کر رکھا، ہم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کتاب، جس دروازے ٹھک ٹھک کرنا آپ کر دو. تو اب یہ تو آپ کے سامنے پھر جو ہوگا سو ہوگا، ہم نہیں کیے ہوئے. بعض عوامی لوگ ہوتے ہیں جن کو حسب ضرورت بہت سارے دروازے کھول کر رکھنے پڑتے ہیں،
اور وقت پر انہوں نے ان دروازوں سے انہوں نے اپنے آپ کو کاٹنا بھی ہوتا ہے. تو جیسی سچویشن، تو ایک تو یہ چیزیں ہو گئیں. پھر اس کو تھوڑا سا رات کو سوتے وقت اپنے سے علیحدہ رکھیں، دور رکھیں. تو یہ تھوڑا سا فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے نا تو آٹومیٹیکلی ایک ہم دوبارہ اپنی اس نیچر کی طرف آئیں گے. ہمارا تھوڑا نیچر تبدیل ہو گیا ہے کہ بس یہ بار بار دیکھنا. اب تو یہ پوزیشن ہے کہ یہ بالکل یہ گھنٹی اس کی آن ہے، جیب میں پڑا ہوا ہے، 10 منٹ تک اگر کوئی ٹو نہیں بجے گی تو ہم ہی نکالیں گے. ہمیں بھی جب کوئی کرتا ہے، کوئی ٹو نہیں کرتا تو ہم کو لگتا ہے یار کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد تو کوئی کال کرے گا، میسج کر دے گا، پہنچا، ہاں موبائل کام کر رہا ہے، سگنل کام کر رہا ہے، ہاں نیٹ ورک کام کر رہا ہے. تسلی ہوتی ہے کہ یار کام کر رہا ہے. پھر یہ کہ یار وہ پوچھ کیوں نہیں رہا ہے. اب ایسا ہے، اب بات فری اور سستی اور یہ سب کچھ ہو ہی رہا ہے. اس میں پھر قرآن و حدیث کی باتوں کا سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا، کامل مومنین بندوں کا جو تذکرہ قرآن مجید میں کیا، اس کو سامنے رکھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بے شمار برکت نصیب ہوگی. اب آپ کے سوال ہی کے ضمن میں جو ذہن میں ایک بات آئی ہے، وہی مطلب میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. آپ وہ سورۃ المؤمنون کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کو مطالعے میں لے لیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے جن بندوں کی تعریف فرمائی ہے، اس میں وہ ہیں جو بےہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے. اب دیکھیں اسی کے اندر میرا قرآن پاک موجود ہے، میں قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ جیسے یہ مجھے ملتی ہے تو یہ بھی اس کا استعمال ہے نا. کبھی آپ نے سوال کیا تو سامنے یہ ایک چیز موجود ہے جس میں کتاب ہے. ہاں یہ دیکھیں سورہ مومنون 18واں پارہ ہے، قد افلح المؤمنون پہلی آیت ہے. یہاں سے سورہ شروع ہوتی ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے. کون سے ایمان والے مراد کو پہنچے، کامیاب ہوئے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں، اپنی نماز میں گر گراتے ہیں. یعنی اس کی تفسیر پہ اگر آپ غور کریں گے تو اس کی تفسیر میں لکھا، اور غور کیجئے گا یہ ان چیزوں میں ہمیں جو چیز روک رہی ہے نا، ان چیزوں کی رکاوٹ اور ان بعض برائیوں کی طرف مائل کرنے میں یہ موبائل فون بھی آتا ہے یا دیگر چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی. اب جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں گر گراتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں. نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گوشہ چشم سے کسی طرف نہ دیکھے، اور کوئی فضول کام نہ کرے، اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے، اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں، اور انگلیاں نہ چٹکائے، اس قسم کی حرکات سے باز رہے. بعض نے فرمایا خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے. اب ایسی نماز اللہ میں نصیب فرمائے. آگے ارشاد فرمایا الذین ہم عن اللغو معرضون، وہ جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، ہر لغو و باطل سے مجتنب رہتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچتے ہیں. تو ان آیت کریمہ کا اور بغور مطالعہ کریں. سورہ المومنون یہ مطلب کافی آیات ہیں، تو یہ 11 آیات کا شروع کا مطالعہ کریں. ابھی ظاہر ہے اس کا وقت چاہیے اس کے لیے. تو یہ بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ان چیزوں کو جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. اب یہ بھی ایک سمجھنے کے لیے کہ ہاں یار نہیں. پھر یہ کہ حسن اسلام سے یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے جن کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے. عبادت کی طرف آئے، ریاضت کی طرف آئے، آخرت کی طرف آئے. یہ دیکھے کہ تلاوت کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا، اس میں رہوں گا تو کیا فائدہ ہوگا،
نماز پڑھوں گا تو یہ فائدہ ہوگا، اس میں رہوں گا تو کیا فائدہ ہوگا، درود شریف پڑھوں گا، تسبیحات پڑھوں گا تو یہ فائدہ ہوگا، اس میں کیا فائدہ ہوگا، فرض علوم سیکھنے ہیں، اپنے فرض اتارنے ہیں، اپنے واجب ادا کرنے ہیں، یہ سارے حقوق ادا کرنے ہیں، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ایک تربیت اور حسن سلوک کا انداز اختیار کرنا ہے. تو ان تمام چیزوں کو جب سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی دیگر فضولیات جو اس سے کنیکٹ ہوتی ہیں، موبائل ہو، سوشل میڈیا ہو، انٹرنیٹ ہو، آپ کا کمپیوٹر ہو، آپ کا پی سی ٹیبلیٹ ہو، ان تمام چیزوں میں، اسی طرح ٹی وی کی اسکرین ہے، اب بہت ساری چیزوں سے بچ کر انشاءاللہ کام والے کاموں میں لگ جائیں گے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ آج آپ لے کر آئے مدنی چینل پر، جس کو دیکھنے کی سعادت ہو رہی ہے. حضور اس حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو جو نارملی جو ہوتے ہیں یوزر جو کالز وغیرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس فیلڈ میں جو کال سینٹر میں جو جابز کرتے ہیں، سی آر او جن کو کہا جاتا ہے، کال سینٹر میں جو جاب کرتے ہیں. میرا بیسیکلی 2 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، نجی کمپنی ہے اس میں. اس میں میں یہ کرنا چاہوں گا، میں نے جو نارملی طور پر دیکھا ہے کہ ہمارے جو کولیگس ہوتے ہیں وہ میکسیمم 2 سال سے زیادہ کال نہیں، یہ جاب نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں پاتے. اس کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ مسلسل 2 سال کال سننے کی وجہ سے 8 گھنٹے کی ہماری ٹائمنگ ہوتی ہے، اس میں ہمیں کالز ہی سننی ہے. اتنا پریشر ہوتا ہے کہ، اور جیسے کہ کہا بھی جاتا ہے کہ دنیا کی سیکنڈ ٹف جاب ہے کال سینٹر. تو یعنی میرا یہی تھا کہ آپ اس حوالے سے بھی مدنی پھول عطا فرمائے کہ جو کال سینٹر میں جابز کر رہے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے، وہ بھی مینٹلی طور پر اپسیٹ ہوتے ہیں، بالکل چڑچڑاپن آ جاتا ہے. ایک تو ان کی ٹائمنگ چینج ہوتی رہتی ہے، کھانے کے حوالے سے بھی انہیں مسئلہ ہوتا ہے، ان کی صحت کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. مجھے بھی ابھی تک 2 منتھ ہو گیا میں نے یہ کال سینٹر سے ریزائن دیا ہے، لیکن ابھی تک سٹل مجھے سر درد میرا نہیں جاتا. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا حضور. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو آپ نے ایک خیر خواہی والے مدنی پھول بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرمائے ماشاءاللہ. اور جو اس فیلڈ سے وابستہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان سے ضرور میں مدنی التجا کروں گا کہ برائے کرم اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروا لیں. اور اس میں عبادت اور کھانے پینے کے جو جدول ہے، نمازوں کے اوقات میں اٹھیے جائیے. اب آپ کہیں گے ٹائم نہیں، اب ظہر کے لیے جائیں گے تو ظہر کے لیے جائیں گے، عصر کے لیے جائیں گے، مغرب کے لیے جائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، وضو کرتے رہیں گے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں رہیں گے. تو وہ تلاوت اور عبادت کا جدول بنائیں گے. پھر ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کر لیں گے، اور اس طرح کچھ ایکٹیویٹیز بنائیں گے تو مصروفیات بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جائز کام کی جاب جائز اور ناجائز کام کی جاب ناجائز ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو اگر جائز کام ہے اور کوئی اور مانع شرعی نہیں ہے تو پھر اپنی صحت و تندرستی کے حوالے سے بھی غور کیجئے. اور اس کے لیے مزید یہ کہ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں بھری صحت والی طویل زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم نیکیاں کرتے رہیں اور ثواب اکٹھے کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ تقریباً دیکھا یہ گیا ایک انسان کے پاس ایک موبائل کی حاجت سمجھ میں آ رہی ہے، مگر ایک ہی انسان کے پاس 5-5 6-6 موبائل دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک سم کافی ہے مگر 2-2 3-3 سمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ضرورت ہے نہیں ہے؟ مطلب آوا کعوہ بگڑا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ چکر کیا ہے. دیکھیں ہر بات کو ہم غلط ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نیٹ ورکنگ کے اپنے اپنے چارجز ہیں. بعضوں نے اس کو رکھا ہوتا ہے کہ بعضوں کے نیٹ ورکنگ پر کال کریں تو فری ہے، بعضوں کا کرے تو یہ ہے. اچھا اوورسیز کال کریں یعنی پاکستان کے باہر یا کوئی اور ملک والا کسی اور ملک کال کرے تو بعض اوقات کال کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض کمپنی کے چارجز کم ہوتے ہیں، بعض کمپنی کے چارجز زیادہ ہوتے ہیں. اب کمپنی اچھی اور کم اچھی اور وہ ہونے کے ایک الگ اس کی بحث ہوتی ہے. تو اب اس کے حساب سے بعض لوگوں کو عموماً ضرورت پڑتی ہے،
کہ وہ ان کو بجٹ میں بھی ان کو اپنے آپ کو لانا ہوتا ہے. تو اگر ضرورت کے تحت کوئی ایک سے زیادہ سیم یا ایک سے زیادہ نمبر یا ایک سے زیادہ موبائل یوز کرتا ہے تو ڈیفینیٹ ناجائز تو آپ اس کو بھی ناجائز تو آپ یوں ناجائز پر تو آپ چل ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اب آپ طے کریں کہ آپ کر کیا رہے اس کے ذریعے. اور ناجائز کام تو ویسے سے بچنے ہیں, فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, موسیقی, فلاں فلاں, اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک لڑکی 20 سال کی لڑکی موبائل فون پر گانے سنتے سنتے موبائل فون کی بیٹری دھماکے سے پھٹی اور بیچاری وہ جھلس گئی. اگر مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. تو یہ جھلس گئی, تو اب یہ بتا کر کوئی اس طرح جل جائے تو گانے سنتے سنتے, تو یہ دیکھیں یہ تو ایک نارملی دیکھنا پڑے گا. تو ہر ایک چیز تنقید کا نشانہ بنے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. جو بیجا استعمال کرتے ہیں وہ اپنا نقصان خود ہی کرتے رہے ہوتے ہیں. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ موضوع ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. حاجی عمران صاحب میں نے لیپ ٹاپ لینے کا ارادہ کیا ہوا تھا, جو آج آپ کے مدنی پھول سن کے میں نے توبہ کی ہے کہ میں لیپ ٹاپ نہیں لوں گا. جزاک اللہ. جو پیسے بچیں یا تو اس کو اپنے خاص ثواب والے کام میں استعمال کر لیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. اور بھی نیکی بری نیتیں کی جا سکتی ہیں اسلامی بھائیوں کی. بس کسی صورت اپنے آپ کو فضولیات سے اور وقت کی بربادی سے بچائیے. اس موبائل فون کے ذریعے ہماری غیرت رخصت ہو رہی ہے, ہماری حیا رخصت ہو رہی ہے, ہماری مطلب کہ وہ گھر کے ماحول تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اگر آپ مانتے ہیں تو مدنی التجا ہے سوشل میڈیا اس طرح کی چیزوں کو بالکل ختم کر دیں. سمپل ہو جائیے, یقین مانیے سمپل ہو جائیے. بہت کم لوگ ہیں جن کا بہتر یوز بنتا ہے, ادروائز نہیں بنتا. آپ کا وقت برباد ہو رہا ہے, آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے, آپ کی آنکھیں افیکٹ ہو رہی ہیں, آپ کی سوچ خراب ہو رہی ہے, آپ کے ذہن کے اندر عجیب قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں, چڑچڑا پن آ رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی آپ ایک چیز سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کر پا رہے, نیت بھی نہیں کر پا رہے. حیرت نہیں ہوگی. بچیے. جو وقت بچ رہا ہے اس کو اچھے کاموں میں استعمال کیجیے. تلاوت قرآن کیجیے. قرآن درست پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھ لیجیے, مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ جائیے. اور بھی بہت سارے نیک کام کیے جا سکتے ہیں. مطالعہ کیجیے. کفر یا کلمات کے بارے میں سوال جواب آپ پڑھ لیں گے کتنی دیر میں. جتنی دیر بیٹھ کر یہ موبائل پر اور ٹی وی پر بیٹھ کر دنیا و آخرت کو برباد کر دینے والے کام کیے جاتے ہیں. کئی تو دنیا بھی برباد ہو رہی ہوتی ہے, آخرت بھی برباد ہو رہی ہوتی ہے. سرمایہ بھی برباد ہو رہا ہے, صحت بھی برباد ہو, ایک فائدہ نہیں ہوتا. آپ بولو مزہ آ رہا ہوتا تو نشہ, مزہ تو شراب پینے والے کو بھی آ رہا ہوتا ہے, مزہ تو جوا کھیلنے والے کو بھی آ رہا ہوتا ہے, مزہ تو منشیات اور ہیروئن پینے والے کو بھی لذت مل رہی ہوتی ہے, تبھی تو پی رہے ہوتے ہیں, نشہ ہو جاتا ہے ان کو, مجھے تو مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہر مزہ درست تھوڑی ہوتا ہے. اور یہ تو ہمارا علاج کرنا چاہیے کہ وہ انسان کی طبیعت کیسی جس کو گناہ میں مزہ ہے, اللہ کی نافرمانی میں کوئی مزہ ہوتا ہے؟ تکلیف ہے یہ. تو آپ بتائیے ان چیزوں سے آنکھیں افیکٹ ہو رہی ہیں, سوچ برباد ہو رہی ہے, اخلاق برباد ہو رہے ہیں, کردار برباد ہو رہا ہے, وقت برباد ہو رہا ہے, پیسہ برباد ہو رہا ہے, نیند برباد ہو رہی ہے, دنیا کا نقصان سامنے ہے, آخرت کا نقصان بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. نقصان ہی نقصان ہے. کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ اور جو میڈیکلی نقصان, کینسر کے خدشے, تو ذہنی بیماری کے خدشے, سر درد کے خدشے, وہ بلڈ پریشر کا پرابلم, تو پتہ نہیں کیا کیا مسائل. بچوں میں مطلب خرابیاں, تو اگر بچہ پیٹ میں ہے تو اس میں بھی پرابلم. اتنی خرابیاں بیان کرنے کے بعد, اتنا نقصان بیان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے, نہ سمجھے, تو اب اللہ ہماری زبان میں اثر عطا فرما دے. یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کی کالز ہم نہیں چلا سکے ان سے ایک بار پھر معذرت چاہتے ہیں. دل چھوٹا مت کیجیے گا, اچھی نیتوں کے ساتھ کال کی ہوگی, انشاءاللہ عز و جل ثواب کا بھی
آپ کو حصہ ملے گا. الحمدللہ ہر ہفتے جمعرات اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں مصروف رہیں. انشاءاللہ معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. صرف ایک سلسلہ کر لینے سے ہی تبدیلی نہیں آ جاتی. تبدیلی کے لیے بہت زیادہ پریکٹیکل طور پر معاشرے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ بھی جاری رہے گی انشاءاللہ. مسجد برو تحریک بھی جاری رہے گی، مسجد بناؤ تحریک بھی جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں.